بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ان تمام سرگرمیوں کے پس پشت صرف 5 آدمیوں کا ایک گروپ کام کر رہا تھا، جن میں سے ایک وان ہوف تھا۔ ان کا طریقہ کار اس قدر محفوظ اور پراسرار تھا کہ ان کا بے نقاب ہونا ناممکنات میں سے تھا۔ اگر مجھے بھی اتفاقاً ویرا لائٹ کی مدد حاصل نہ ہو گئی ہوتی تو میں بھی مقامی چہروں کی تلاش میں ہی بھٹکتا رہتا، مگر اب صورتحال بہت سنگین ہو چکی تھی۔ وان ہوف کا نام سامنے آ چکا تھا، غالباً اس کا فون نمبر بھی ہمارے ہاتھ لگ گیا تھا، مگر قابل غور نکتہ یہ تھا کہ خود ویرا بھی اس کی قیام گاہ سے لا علم تھی۔ رازداری کی صورت یہ تھی کہ شناسا آوازوں پر بھی شناختی کوڈ کے بغیر اعتبار نہیں کیا جاتا تھا، اور اس پوری تنظیم کا تانا بانا جمی لائٹ کا بنا ہوا تھا، جو کاروبار کو ایک مخصوص نہج پر ڈالنے کے بعد بے فکری کے ساتھ ہزاروں میل دور کہیں عیش کر رہا تھا۔ خوش نصیبی کی بات یہ تھی کہ جمی لائٹ کی وراثت کی دعوے دار ویرا میرے ساتھ مل گئی تھی، اور اپنے باپ کی تلاش کے جنون میں اس قدر آگے بڑھ چکی تھی کہ اب اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں رہا تھا۔ لائٹز کاٹیج کو اس کے بارودی ذخائر اور طاقتور ڈائنامائٹ کے ساتھ تباہ کر کے اس نے مجھے اپنی وفاداری کا پورا یقین دلا دیا تھا۔ سنسان سڑک پر اس نے دوبارہ پھر وان ہوپ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ناکام رہی تھی، لہٰذا میں نے موقع پا کر اپنے مطلب کی بات چھیڑ دی۔ یہ A2 کس کو جواب دے تھا؟ ویرا وان ہوف کو۔ اس کی آواز خیال انگیز تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ وان ہوف نے اسے سیاہ و سفید کا مالک بنا کر اپنے لیے ناگزیر بنا لیا ہے، لیکن تم نے دیکھا کہ اسے کتنی آسانی سے ہٹا دیا گیا۔ وان ہوف نے اسے اپنے لیے ڈال بنایا ہوا تھا تاکہ کسی بری گھڑی میں A2 کی گردن پھندے میں دے کر خود بچ سکے، اور اب اس کی جگہ کسے لیا گیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ یہ وان ہوف کا اپنا مسئلہ ہے، وہ بولی، کسی نہ کسی کا تقرر کر ہی لیا ہوگا۔ وہ کسی بھی قیمت پر خود براہ راست ملوث ہونا پسند نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ ناصر کی ہی قسمت جاگ اٹھی ہو۔ لیری کالنگ فار شوگر کوئن اوور۔ اچانک ڈیش بورڈ میں لگے ہوئے آپریٹرز کے اسپیکر سے وان ہوف کی جانی پہچانی آواز ابری، اور میرے پورے جسم پر اعصابی تناؤ طاری ہو گیا۔ ریسیونگ۔ ویرا نے ماؤتھ پیس اپنے دانے کے قریب لا کر ٹرانسمیٹنگ بٹن دبا کر کہا، کوڈ دہراؤ، اوور۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس بار ویرا نے اس کی آواز پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس سے کوڈ کا مطالبہ کیا تھا۔ XL3 کوڈ 1 سیکنڈ کال ٹو یو، اوور۔ وان ہوف کی ریڈیائی آواز میں ہلکی سی تلخی عود کر رہی تھی۔ فالکن 4، تم کہاں غائب تھے؟ میں آدھے گھنٹے سے تمہیں ٹریس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اوور۔ میں نے 11:30 کے بعد کہا تھا، اور تم اپنی ریسٹ واچ دیکھو تو پتا چلے گا کہ مجھے صرف 10 منٹ کی تاخیر ہوئی ہے۔ میٹنگ ذرا طول پکڑ گئی تھی۔ یہ بتاؤ کہ تم کیا کر آئی ہو، اوور۔ وہاں میرے کرنے کے لیے کچھ باقی نہ رہا تھا۔ آگ، دھوئیں اور ملبے کے سوا اب وہاں کچھ نہیں ہے، شاید ہی کوئی زندہ بچا ہو۔ وہاں بدترین دھماکے ہوئے تھے جو میلوں دور تک سنے گئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کسی طرح وہاں لگے ہوئے ٹوٹل بلو آف سرکٹ میں کسی وجہ سے برقی رو دوڑ گئی، ورنہ اس قدر بھرپور تباہی نہ پھیلی ہوتی، اوور۔ ہمارا اندازہ درست ہے۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد اس کی آواز ابری، ڈی سوزا سے بڑی بھاری غلطی ہوئی تھی، جس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑا، تو سب کچھ ہی کھنڈر ہو گیا وہاں، اوور۔ آخری فقرے پر اس کی آواز ملال امیز ہو گئی تھی۔ کیسی غلطی ہوئی تھی اس سے، اوور؟ ویرا کی آواز بجا طور پر تجسس امیز تھی۔ کل شام سے اس کا انعام نامی ایک آدمی لاپتہ تھا۔ وان ہوف کی زبان سے انعام کا نام سنتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ لائٹز کاٹیج کے واقعات سے خاصا باخبر تھا، اور شاید میرے کردار سے بھی واقف رہا ہو۔ اس سوزا کے تقرر تک انعام بھی لائٹز کاٹیج کی سربراہی کا امیدوار تھا۔ پھر موقع نہ ملنے پر اس نے وہاں درپردہ سازشیں شروع کر دیں، لیکن ڈی سوزا نے کسی ثبوت کے نہ ہونے کی
کی وجہ سے آج تک مجھے اس معاملے سے بے خبر رکھا اور اپنے طور پر تحقیقات کرتا رہا۔ کل انعام کو اپنے خلاف ہونے والی انکوائری کی بھنک ملی تو وہ روپوش ہو گیا۔ اسے کسی نے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ محافظوں نے چپا چپا چھان مارا لیکن وہ نہ ملا۔ پھر ڈی سوزا نے آج رات احاطے میں مکمل بلیک آؤٹ کرا کر گٹر لائن کی تلاش کا آغاز کرایا تھا۔ شاید انعام وہیں روپوش رہا ہوگا۔ بڑے کتر کے ان ہی نالوں میں بعد میں ڈالی جانے والی بجلی کی لائنیں اور ٹوٹل بلو آف سرکٹ کو آپس میں ملانے والے تار اوپری حصے میں سے گزرتے ہیں۔ یقینی طور پر انعام نے روشنی وغیرہ کی کسی امید میں انہی میں سے غلط تاروں کو آپس میں جوڑ دیا ہوگا۔ یہ مختصر سی کہانی مجھے آج دوپہر کو ہی معلوم ہوئی تھی۔ پہلے سے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوتا تو میں وہ سارے سرکٹ بے جان کرا دیتا۔ اوور اس کے خاموش ہونے پر میری جان میں جان آئی کہ اسے جو کچھ بتایا گیا سرسری انداز میں بتایا گیا تھا۔ تفصیلات اور اس کی پوری کارروائی میں میرے کلیدی رول سے وہ پوری طرح لا علم تھا۔ جب ہماری ناک کے نیچے خونی رکاوٹیں پروان چڑھنے لگیں اور ہمیں ان کی بھنک تک نہ مل سکے تو عموماً ایسی ہی بڑی تباہیاں نازل ہوتی ہیں۔ ویرا کا لہجہ سپاٹ لیکن الفاظ نکیلے تھے۔ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو ہی گیا، لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ تمہیں میرے علاوہ اس معاملے کی اطلاع کسی نے نہیں دی، حالانکہ سب سے مضبوط اور منظم ٹیم تمہاری ہی سمجھی جاتی ہے۔ اوور اپنے معاملات کو میں خود سمجھتا ہوں۔ وان اوف کی آواز سے ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ اگر میں میٹنگ میں نہ ہوتا تو تم سے پہلے کوئی نہ کوئی سب کچھ بتا چکا ہوتا اور اب بھی پورے معاملے کی چھان بین میرے ہی آدمی کریں گے۔ اوور یہ اندازہ میں لگا چکی ہوں، ویرا نے برجستہ کہا۔ میں نے ناصر کو جلتے ہوئے ملبے کے قریب دیکھا تھا۔ اوور ناصر اس کی آواز اضطراری تھی۔ اس سے کیا معلوم ہوا تمہیں؟ اوور کچھ بھی نہیں۔ ویرا کی آواز طنزیہ ہو گئی۔ خیریت ہوئی کہ اس سے ملاقات نہیں ہوئی؟ اوور کیوں؟ تمہیں کیا خطرہ تھا اس سے؟ وہ وہاں اپنے معمول کی ذمہ داری کے مطابق گیا ہوگا۔ اوور یا شاید کوئی غیر معمولی ذمہ داری سونپی گئی ہو اسے، ویرا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ امدادی پارٹیوں اور تماشائیوں کے ہجوم سے کافی دور ویرانے میں اپنی کار کے شیشے چڑھائے، شاید شہر سے کسی کی آمد کا منتظر تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا اور ٹیکسی میں آگے نکلی چلی گئی۔ میری واپسی پر بھی وہ اپنی سرخ کار میں وہیں موجود تھا۔ اوور ٹیکسی میں کیوں گئی تھی تم؟ پجیرو کو کیا ہوا؟ اوور ویرا اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی تھی، انجان بن کر روا روی میں اسے ذہنی جھٹکے دیے جا رہی تھی اور وہ اپنا منصوبہ خاک میں مل جانے پر شاید دل ہی دل میں اپنے مقدر کو گالیاں دے رہا تھا۔ وہ میرا اپنا فیصلہ تھا۔ شہر میں 2 مقامات پر مجھے گھیرنے کی کوشش کی گئی تھی، دوسری بار چند فائر بھی کیے گئے تھے۔ اگر میں اچانک ہی رفتار نہ بڑھا دیتی تو شاید تمہیں ناصر ہی سے میری موت کی خبر ملتی۔ اوور کچھ پتا نہیں کہ اس شہر میں اچانک کیا ہونے لگا ہے اور تم ناصر کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ کیا اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے تمہارے ساتھ؟ اوور میں شکایت کرنے کی عادی نہیں ہوں۔ ویرا کی آواز سرد اور شفقانہ ہو گئی۔ بدتمیزی کرنے والوں کا سر کچلنا جانتی ہوں۔ مجھے اس بیچارے سے کوئی پرکاش نہیں ہے، وہ وہی کرتا ہے جو اسے بتایا جاتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ مقامیوں میں وہ تمہارا اہم ترین آدمی ہے، شہر کی خبریں بھی لازماً وہی پہنچاتا ہوگا۔ اوور اس وقت پجیرو تمہارے ہی پاس ہے۔ اوور ظاہر ہے، نہ ہوتی تو تم سے رابطہ کیسے قائم کرتی؟ تم نے مجھے کام سونپ کر بڑی دشواری میں ڈال دیا تھا۔ پجیرو میں نے ایک کار پارکنگ لاٹ پر چھوڑی تھی اور اب خطرہ مول لے کر دوبارہ اس میں سفر کر رہی ہوں۔ اوور تم مجھے اپنی لوکیشن بتاؤ، میں فوراً محافظ روانہ کرتا ہوں۔ تم پر اٹھنے والے ہر ہاتھ کو میں قلم کرا دوں گا۔ اوور شکریہ، میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میری رگوں میں کس کا خون دوڑ رہا ہے۔ بس اتنا بتا دوں کہ تھوڑی دیر بعد میں پجیرو کہیں بھی چھوڑ دوں گی۔ تمہیں اپنے آدمیوں سے اسے تلاش کرانا ہوگا۔ میں فوری طور پر کوئی نیا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ان لوگوں کا نشانہ میری ذات تھی یا صرف پجیرو، کیونکہ پجیرو کے میرے زیر استعمال ہونے کے بارے میں تمہارے علاوہ صرف وہ آدمی واقف ہے جس نے گاڑی ایئرپورٹ پر میرے حوالے کی تھی۔ اوور تم سے کسی کو کیا پرخاش ہو سکتی ہے؟ شاید
گاڑی کسی موقع پر پہچان لی گئی ہوگی اور اب وہ نامعلوم لوگ گاڑی کے دشمن ہو رہے ہیں۔ جو بھی گاڑی پر سوار ہوگا وہ اسی سے اپنا حساب بے باک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اوور، کیا عجیب اتفاق ہے، وہ دشمن بھی اسی وقت میدان میں آئے ہیں جب گاڑی میرے تصرف میں ہے۔ کیا پہلے بھی کبھی پجیرو پر اس انداز میں حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ اوور، نہیں، یہ پہلا موقع ہے۔ دراصل یہ گاڑی پورے 2 ہفتوں بعد تمہارے لیے نکلوائی گئی ہے، ورنہ آخری مہم کے بعد سے گراج میں بند تھی۔ اوور، اور آخری مہم کیا تھی؟ اوور، ویرا پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ پری گل خان کے ایک خفیہ ٹھکانے کی تباہی میں یہ گاڑی استعمال کی گئی تھی۔ وہ اپنی کھپت بڑھانے کے لیے ہمارے دلالوں کو توڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ اوور، خون خرابہ بھی ہوا ہوگا۔ اوور، ویرا کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ادھر کے 2 یا 3 افراد مارے گئے تھے۔ اوور، وہ ویرا کی چال کو سمجھے بغیر روانی میں اپنے جھوٹ کو نبھانے کی کوشش کیے جا رہا تھا۔ پری گل خان کی کہانی تراشنے سے اس کا مدعا یہی رہا ہوگا کہ پجیرو پر حملے کی کارروائی کی ذمہ داری کسی اور پر ڈالتے ہوئے خود کو ویرا کے امکانی شبہات سے محفوظ رکھ سکے۔ اس احمق کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم اپنا تعاقب کرنے والے کو زیر کر کے یہ معلوم کر چکے تھے کہ وان اوف کے معتمد ناصر کے اما پر شہر میں پجیرو کی تلاش کی مہم جاری تھی۔ پھر تم میرے مجرم ہو۔ اس کے خاموش ہوتے ہی ویرا کی اہانت امیز تلخ آواز ابھری تھی۔ تم نے ایسی مشتبہ گاڑی میرے ذاتی استعمال کے لیے مخصوص کر کے مجھے دیدہ دانستہ خطرے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ میں اسے اپنے خلاف قتل کی بونڈی سازش تصور کرتی ہوں اور بتائے دیتی ہوں کہ میں یہ معاملہ اوپر تک لے جاؤں گی۔ اوور اینڈ آل، ویرا نے اختتامی کلمات تو ادا کر دیے لیکن اپریٹس آف نہیں کیا، لہذا فوراً ہی وان اوف کی بکھلائی ہوئی آواز ابھری تھی۔ سلسلہ منقطع نہ کرنا۔ تم یقین کرو کہ میری نیت صاف ہے، نہ مجھے تم سے کوئی عناد ہے۔ میری غلطی صرف اتنی ہے کہ میں نے اس اہم پہلو کو نظر انداز کر دیا تھا۔ شاید یہ ساری عمر میں میری پہلی غلطی ہے اور میں ہر طرح اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تم اپنی شکایت اوپر تک لے گئی تو میرا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ اوور، گردن پھنستے ہی وہ مکارانہ انداز میں خوشامد پر اتر آیا تھا۔ جب بڑے اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو کر کتوں کی طرح آپس میں ایک دوسرے پر بھونکنے لگے تو چاروں طرف سے ناقابل گریز تباہی حملہ آور ہوتی ہے۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ وان اوف، تمہارا ماضی ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح میرے سامنے ہے۔ اب خیال آتا ہے کہ شاید ایسی ہی کامیاب سازشوں کے ذریعے تم نے ترقی کا سفر تیزی کے ساتھ طے کیا ہے۔ اب تو مجھے یہ بھی شبہ ہے کہ تم اس وقت واقعی کسی غیر ملکی سفارت خانے کے ملٹری اتاشی سے ملنے گئے تھے۔ انکوائری ہوگی تو اس بارے میں بھی تمہارا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ آج تمہاری پوری کوشش یہ تھی کہ میں پجیرو میں باہر نکلوں اور ماری جاؤں۔ اوور، اسے مدافعت پر آمادہ پا کر ویرا شیر ہو گئی تھی اور اسے وان اوف کے خلاف اپنے دل کا غبار نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ غلطی ہوتی ہے اور میں اسے تسلیم کر رہا ہوں۔ تم غصے میں جو کچھ کہہ رہی ہو اس پر مجھے کوئی ملال نہیں۔ ایک بات غلط ہو جائے تو ساری کڑیاں ہی غلط نظر آنے لگتی ہیں۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے مل لو تاکہ میں اپنی پوزیشن کی وضاحت کر سکوں۔ اس کے بعد فیصلے کا اختیار تم کو ہوگا۔ اوور، اول تو ایسی کوئی ملاقات ہی معمول کے خلاف ہوگی۔ دوئم یہ کہ مجھے تمہاری نیت پر شبہ ہے۔ اس ملاقات میں بھی تمہاری کوئی چال ہو سکتی ہے۔ تم نے اپنے رویے سے مجھے محتاط رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اوور، تم میرے پاس نہیں آنا چاہتی تو اپنا ٹھکانہ بتاؤ، میں فوراً پہنچتا ہوں۔ اوور، ویرا کی گرفت میں آ کر وہ بری طرح بلبلایا ہوا تھا اور ہر قیمت پر اس معاملے کو وہیں ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کوششوں سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے اپنا اقتدار کتنا عزیز تھا۔ اپریٹس پر موجود رہو، میں سوچ کر تھوڑی دیر بعد رابطہ قائم کروں گی۔ اوور اینڈ آل، اس بار ویرا نے ہاتھ بڑھا کر خفیہ خانے میں لگے ہوئے اپریٹس کا سوئچ بھی آف کر دیا۔ دیکھ لی اس کی مکاری، ویرا نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن شکایت پر جان ہی نکل کر رہ گئی اس کی۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہارا اگلا پروگرام کیا ہے؟ ہمیں اس گاڑی سے جلد از جلد پیچھا چھڑا لینا چاہیے۔ واپس لاہور ہی چلتے ہیں۔ میں نے پجیرو کی
کی رفتار سست کر کے ویران سڑک پر مقررہ جگہ سے یو ٹرن لیتے ہوئے کہا، سفید چمڑی پر سیاہ لباس میں تم بہت نمایاں ہو رہی ہو۔ گجرانوالہ جیسے چھوٹے شہر میں گاڑی چھوڑ کر ہم ہر ایک کی نگاہوں میں آ جائیں گے۔ اتنی رات گئے سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے کے الزام میں کسی خار دماغ پولیس افسر سے سامنا ہو گیا تو وہ اپنی ساری رات تمہاری شناخت پر قربان کر دے گا۔ لاہور بڑا شہر ہے، وہاں گزارے کی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی۔ میری شناخت کی فکر نہ کرو، وہ شوخ لہجے میں بولی۔ ہنگاموں میں زندگی گزار کر بس اسی قدر سیکھا ہے کہ کاغذات ہر وقت جان سے لگائے رکھتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی پتلون کی عقبی جیب سے پاسپورٹ نکال کر میرے سامنے کر دیا۔ تو تم باضابطہ طور پر یہاں آئی ہو؟ میں نے اس کے برطانوی پاسپورٹ کی ورق گردانی کرتے ہوئے حیرت سے سوال کیا۔ یہ تو میں شاید پہلے بھی تمہیں بتا چکی ہوں کہ یہاں اسٹڈی ویزا پر آئی ہوں اور منشیات کے بارے میں تمہارے معاشرتی رویوں پر ایک ریسرچ تھیسس لکھ رہی ہوں۔ اس طرح میں مشکوک لوگوں سے بھی بے دھڑک ہو کر مل سکتی ہوں۔ تحقیق کرو گی تو اندازہ ہوگا کہ ہم دلدل میں گردن تک غرق کیے جا چکے ہیں۔ ہمارے کچھ علاقوں کے مخصوص تاریخ و روایات اور سرحد پار افغان علاقے کی آویزش نے غیر ملکی تالے ازماؤں کی بڑی حوصلہ افزائی کی ہے۔ دونوں طرف کی سرحدی پٹی میں ناقابل رسائی دروں اور پہاڑی وادیوں میں ہیروئن بنانے کی جدید ترین فیکٹریاں شب و روز کام کر رہی ہیں، جن کی پوری پیداوار پیشگی خرید لی جاتی ہے۔ پڑوس کے جنگی ماحول کی وجہ سے اس علاقے میں سرمایہ کی بہتات ہے، پھر باہر سے بھی بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ وہ ہنسنے لگی، یہ سب میں تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ پہلی ہیروئن فیکٹری کے قیام میں بیشتر کوششیں میری ہی تھیں۔ اس کے لیے جرمنی سے باری مشاہرے پر ایک ماہر کیمسٹ کو میں نے ہی بھیجا تھا، اور تمہیں شاید یہ سن کر حیرت ہو کہ وہ علاقہ خشکی سے ناقابل رسائی اور محفوظ ہے، مگر فیکٹری پر بمباری کی کسی کوشش کے خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں چٹانوں کی آڑ میں 2 طیارہ شکن توپیں بھی نصب کر لی گئی ہیں، جن پر دن رات افغان فوج سے بھاگے ہوئے ماہر توپچی مامور رہتے ہیں۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی درست تھا، تو صورتحال بہت بھیانک ہو چکی تھی۔ ملک کی سرحد میں چھوٹی چھوٹی متعدد خود مختار ریاستیں جنم لے چکی تھی، جو عملاً ہر معاملے میں آزاد تھیں، جبکہ یہ تو ایک کھلی ہوئی بات تھی کہ آزاد قبائلی علاقوں میں سڑک اور ریل کی پٹڑی سے ہٹ کر ملکی قانون معطل ہو جاتا تھا اور قبائلی قانون کی عملداری شروع ہو جاتی تھی۔ لیکن ویرا کی دکھائی ہوئی تصویر بہت لرزہ خیز تھی۔ اگر وہ سب سرحد کے پار کی پٹی میں ہو رہا تھا تو بھی خطرناک تھا، کیونکہ وہی ہتھ کنڈے کسی بھی وقت ہماری طرف بھی اختیار کیے جا سکتے تھے، جس کے بعد صورتحال کا قیاس کرنا دشوار نہیں تھا۔ یعنی تم اس خطے میں ہیروئن کو تجارتی پیمانے پر متعارف کرانے کی ذمہ داری قبول کر رہی ہو۔ بالکل، اس کام کا کہیں نہ کہیں سے تو آغاز ہونا ہی تھا، ورنہ ادھر کے ناخواندہ اور جنگجو لوگ تو ایسے منافع بخش کام کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے تھے جس میں تجربہ گاہوں میں ہونے والے نازک اور محتاط طریقوں کو نمایاں دخل ہو۔ چرس، خام افہیم اور دیسی اسلحے کے سوا وہاں روزگار کے کیا ذرائع فراہم کیے تھے تم نے؟ میں نے سنا تھا کہ وہاں چند روپوں کے لیے قتل ہوتے رہتے تھے، اب تم ہزاروں کی گڈی بھی اچھالتے ہوئے جاؤ تو کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ سچ پوچھو تو ہیروئن ان پسماندہ علاقوں میں خوشحالی کا انقلاب لائی ہے، اور وہاں 2 صدیوں کا بہت ہی عجیب بلکہ ناقابل یقین سنگم نظر آتا ہے۔ حویلیوں اور آبادیوں میں وہ لوگ اپنی رسم و رواج کے سائے میں پچھلی صدی میں رہ رہے ہیں، اور لیبارٹری میں موجود صدی کے بہتیرے شعبدے نظر آتے ہیں۔ اہم پیداواری مراکز کے اطراف میں مشکوک لوگوں کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھنے کے لیے ریڈار تک استعمال ہو رہے ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ انہیں یہ سب ہم نے سکھایا ہے۔ ہزاروں میل دور آ کر انہیں سکھانے کی بجائے تم نے اپنے ملک پر توجہ کیوں نہیں دی؟ وہاں یہ کام تیزی سے پھل پھول سکتا تھا۔ انگلینڈ فلاحی مملکت ہے، وہاں روزگار کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور تمہارے قریب ہی اٹلی بھی ہے جو شاید یورپ کا مفلس ترین ملک ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر سگریٹ سلگائی، پھر بولی، ہمیں پاگل کتے نے نہیں کاٹا تھا جو اس علاقے میں سرمایہ کاری کرتے۔ یہ فیصلہ برسوں کی تحقیق کے بعد کیا گیا ہے۔ برطانوی دور میں اس خطے میں معمور کیے جانے والے ہر سیاسی، فوجی، حتیٰ کہ مشین
ہنری عہدیدار نے بھی اپنے تجربات اور گہرے مشاہدات کو قلم بند کیا ہے تاکہ ہمارے ماہرین اس مارشل ریس کو سمجھ سکیں، اور ہمارا یہ اندازہ ہے کہ یہ لوگ 1000 برس بعد بھی اپنے رسم و رواج پر کسی غیر قانون کی بالادستی برداشت نہیں کریں گے۔ ان کے یہاں غیرت، حمیت اور بہادری کے بہت کڑے اور بعض اوقات ناقابل فہم تصورات رائج ہیں۔ یوں سمجھو کہ ہمارے حساب سے قانون کے سمندر میں یہ لا قانونیت کے جزیرے ہیں، جبکہ انگلینڈ، اٹلی یا یورپ کے کسی دوسرے ملک میں قانون سے ماورا ایک بالشت زمین بھی نہیں مل سکی۔ وہاں قانون ہیروین کو زہر تصور کرتا ہے، اسے فارما سے خارج کیا جا چکا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہاں بھی لوگ قانون کی نظروں میں دھول جھونک کر اس کا لین دین کرتے ہیں، لیکن اس کی تیاری کا کوئی مستقل ٹھکانہ وہاں چند ہفتوں سے زیادہ نہیں پنپ سکتا۔ یہاں ہم نے ان لوگوں کی فطرت کے عین مطابق اپنے تجربات کی روشنی میں سمجھایا کہ ان کو صدیوں کی کڑی مشقت کے باوجود کبھی خوشحالی نصیب نہ ہو سکی، نہ ان کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے۔ جبکہ زمین ان کی ہے، قانون ان کا ہے، تو پھر وہ خود کارخانے کیوں نہیں لگاتے؟ جبکہ رواداری کے جذبے سے ہم فنی اور مالی اعانت پر آمادہ ہیں۔ یہاں تک بات ان کی سمجھ میں آ گئی، پھر کارخانوں کی نوعیت کا سوال اٹھا تو بتایا گیا کہ طلب اور رسد کے اصول کے تحت وہی چیز بنانا چاہیے جس کا خام مال مقامی طور پر دستیاب ہے اور جسے منہ مانگے داموں پر بیچا جا سکتا ہو۔ مومن خان کے پارسا مشیروں اور کئی اخوان نے ہیروین کا نام سنتے ہی شدت سے مخالفت کی، لیکن چرس اور افیم کی بھاری پیداوار کا کوئی مناسب جواز نہ فراہم کر سکے۔ چرس بھی مہلک نشہ ہے، غذا کی احتیاط نہ کی جائے تو اندر سے چھلنی کر دیتا ہے۔ افیم مقدار سے زیادہ کھا لی جائے یا اس پر تیل پی لیا جائے تو فوری موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ دو دلائل ان کے اپنے ماحول میں سے تھے۔ پھر بہت سی ملٹی نیشنل دوا ساز کمپنیاں ایسے مرکبات بنا رہی ہیں جو نشہ آور ہوتے ہیں، انہیں مریضوں پر معالج کی زیر نگرانی آزمایا جائے تو شفا ہوتی ہے۔ عام لوگ خرید کر بے تول کھانے لگے تو اس نشے کے عادی ہونے لگتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے ان کمپنیوں کو برا کہا نہ مرکبات کی تیاری پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا۔ پھر دنیا بھر کے اسلحہ ساز ادارے ہر روز لاکھوں ٹن کی مقدار میں بارودی ہتھیار بنا اور بیچ رہے ہیں جو انسانوں کا وجود تک ختم کر سکتے ہیں، لیکن یہ صلاحیت شرمندگی کے بجائے قومی طاقت کا سرچشمہ شمار کی جاتی ہے۔ مسابقت کے اس کاروباری دور میں زندہ رہنے کے لیے خود اپنے اصول وضع کرنے پڑتے ہیں۔ انہیں سمجھایا گیا کہ اگر وہ اپنی اگلی نسلوں کو خوشحالی اور تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں مادی کامیابیوں کے لیے وہ شارٹ کٹ اختیار کرنا ہوگا جو اپنے مخصوص حالات کے تحت وہ بخوبی اختیار کر سکتے ہیں۔ بات ذہنوں میں اتر گئی اور اب جو ان کے کارخانوں پر بری نگاہ ڈالے گا انہیں اپنے مقابل تیغے بے نیام پائے گا، کیونکہ مالی مفاد کے ساتھ ان کارخانوں کو برقرار رہنا ان کے لیے عزت کا سوال ہے۔ تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ان علاقوں میں آج تک ہیروین کا کوئی عادی دریافت نہیں ہو سکا، وہ خود اسے استعمال نہیں کرتے۔ آج یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے لوگ ایسے کارخانوں کے مالک ہیں، تم اپنے سارے وسائل بھی یکجا کر دو تو انہیں اس آمدنی کا عشر اشیر بھی نہیں دے سکتے جو وہ ہیروین کی تجارت سے کما رہے ہیں۔ ان افلاس زدہ علاقوں میں آج خوشحالی کا دورہ ہے، کیونکہ طلب اور رسد کے نظریے کے تحت انہوں نے اپنی ترجیحات کا تعین کر لیا ہے۔ بولتے بولتے وہ کسی خیال کے زیر اثر ہنسی اور سگریٹ کا ایک گہرا کش لیتے ہوئے مکارانہ لہجے میں بولی، اس سارے کھیل میں ان لوگوں کی فرنگ دشمنی سے بھی فائدہ اٹھایا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے انگریز کو اس کے دور اقتدار میں ایک لمحے بھی چین نہیں لینے دیا تھا۔ وہ پورے خلوص کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بنائی ہوئی 90% سے زیادہ ہیروین انگریز اور دوسرے سفید فام قومیں استعمال کرتی ہیں۔ اس طرح وہ انگریزوں سے اس مہم کا انتقام لے رہے ہیں جو اس نے برے صغیر میں چائے کو مقبول بنانے کے لیے چلائی تھی۔ اسے وہ نشہ سمجھتے ہیں اور سبز چائے پیتے ہیں جو مروجہ چائے سے بالکل مختلف اور صحت افزا ہوتی ہے۔ یہ آسان مرحلے نہیں تھے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم نے چند برس پہلے جس پودے کی آبیاری کی تھی اب کہیں اس کا پھل کھانے کا موقع آیا ہے اور تم دیکھو گے کہ جس
سالے ازما نے انہیں اکھاڑنے کا ارادہ کیا، اس کو بدترین کشت و خون اور مزاحمت کا سامنا کرنا ہوگا۔ میرے اپنوں کے بارے میں اس کی معلومات مجھ سے کہیں زیادہ اور قابل رشک تھیں، لہذا بہتر یہی تھا کہ میں موضوع کو طول دینے کی بجائے خاموشی اختیار کر لیتا۔ ہیروین کی مہیب بلا نے جس انداز میں ہمارے پورے معاشرے کو گرفت میں لیا تھا، اس کی ذمہ داری کسی ایک آدھ فرد پر نہیں ڈالی جا سکتی تھی۔ اس کا فروغ ایک بین الاقوامی سازش کا نتیجہ تھا، اور ہمارے اہلکاروں کا قصور یہ تھا کہ جب دلائل اور وسائل کا سارا زور لگا کر اس تباہی کے لیے میدان ہموار کیا جا رہا تھا تو وہ سب ٹھیک ہے کہ لوری سن سن کر گہری نیند سو رہے تھے، اور اب مومن خان جیسے لوگوں کی انا کو للکارے بغیر افہام و تفہیم سے اس لعنت کا سدباب کرنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ ملک میں ہیروین کے عادیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے بارے میں ان کا یہ نقطہ خاصا وزنی ہوتا کہ وہ سب پیدائشی طور پر عادی نشے باز تھے۔ ہیروین نہ ہوتی تو وہ کسی اور نشے میں مبتلا ہو جاتے، کیونکہ ویرا کے بیان کے مطابق ہیروین کے کسی منبع کے میلوں اطراف میں اس نشے کا کوئی عادی نہیں تھا۔ ہیلو باری مردانہ گراہٹ کسی خونخوار کتے کی آواز سے مشابہ تھی، لیکن مجھے پہچاننے میں دشواری نہیں ہوئی۔ لب و لہجہ وہی تھا، فرق بس سلکی اور لا سلکی رابطے کا تھا۔ مجھے کو بھی امید تھی کہ ناصر کے آدمی سے ملنے والے دوسرے فون نمبر پر وہ خود ہی ہوگا۔ میں اکبر بول رہا ہوں سر، میں نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ اس مقام سے فون کرنے کی وجہ یہی تھی کہ وہاں میدان صاف تھا، اور بوتھ میں بولتے ہوئے یہ اندیشہ نہیں تھا کہ میری صداکاری کسی کی توجہ کا مرکز بن جائے گی۔ بولو کیا باقتا ہے؟ ریسیور وان ہوف کی غسیلی داڑھ سنائی دی۔ اس کا لہجہ اور تلفظ بہت بگڑا ہوا تھا، لیکن یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اردو اچھی طرح سمجھنے پر قادر ہے، ورنہ ویرا سے وائرلیس پر اس کی گفتگو سن کر تو میں یہی سمجھا تھا کہ وہ انگریزی کے سوا کوئی دوسری زبان نہ بول سکے گا۔ البتہ نام کی بنا پر شبہ تھا کہ شاید وہ جرمن نژاد ہو اور اپنی مادری زبان پر بھی عبور رکھتا ہو۔ ناصر کے نمبر سے جواب نہیں مل رہا، اس لیے فون کیا ہے۔ پجیرو مل گئی ہے، اسے ایک عورت ڈرائیو کر رہی ہے۔ ابھی کدھر ہے پاجیرو؟ ایئرپورٹ کے پارکنگ ایریا میں ہے، عورت اندر گئی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ تم سب سالہ باسٹرڈ ہائے، ہم کیا بولے گا؟ ناصر کیا بولا تھا؟ اس کے جواب سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت وہ ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا اور فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میری اطلاع پر کیا حکم صادر کرے۔ ناصر نے گاڑی کا سراغ ملتے ہی پہلی فرصت میں اطلاع دینے کے لیے کہا تھا، لیکن اب وہ خود غائب ہے۔ تم چھوکری کو پکڑ سکتا ہے؟ قدرے سکوت کے بعد اس کا تجسس امیز سوال سنائی دیا۔ کوشش کرے گا صاحب، صورت سے وہ بھی بدماش لگتی ہے۔ اگر جوڈو یا کراٹے سے واقف نہ ہوتی تو آسانی سے زیر کر لوں گا۔ اس کی تو چال میں بھی اب مردوں جیسی اکڑ ہے۔ تم سب سالہ بلیک ایک دم چیپ ہوتا ہے۔ چھوکری کا چال دیکھے گا تو اس کو تو مارا باپ پکڑے گا۔ پھر کیا کروں صاحب؟ میں نے اس کے خاموش ہونے پر مسمی آواز میں سوال کیا۔ چپ کرو باسٹرڈ، ہم سوچ رہا ہے۔ اس کی جلائی ہوئی آواز ابھری۔ تم اس سے پٹ گیا تو سب چوپٹ ہو جائے گا۔ طویل سکوت کے بعد اس کی آواز پھر سنائی دی۔ چھوکری کو ہمارا سلام بولو اور واپس جاؤ، اسے ہم دیکھے گا۔ تمہارا نام کیا ہے صاحب؟ باسٹرڈ ہمارا نیم پوچھتا ہے۔ وہ میرے سوال پر ایک دم آپے سے باہر ہو گیا۔ اس کے بغیر عورت کو کیا بتاؤں گا کہ کس نے سلام بولا ہے؟ میں نے روحانسی آواز میں کہا۔ اوہ آئی سی۔ اس کی آواز فوراً ہی معمول پر آ گئی۔ ہم لیری صاحب ہائے، لیری صاحب۔ اوکے سر، میں نے بونڈے انداز میں کہا جیسے اس سے معروب ہو گیا ہوں۔ پوچھے تو بول دینا کہ ہم تم کو ہاف آور پہلے کار تلاش کر کے سلام بولنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا اور میں بھی ریسیور کریڈل سے لٹکا کر باہر آ گیا۔ ویرا باہر گاڑی میں بے صبری کے ساتھ میری واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے میرے بشرے پر سکون کی علامات دیکھ لی تھیں، لہذا میرے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی ہنس کر بولی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ اسی سے بات کر کے آ رہے ہو۔ بہت بد زبان ہے گورا شاہی، اردو میں بے بات گالیاں بکتا ہے، لیکن تم سے گفتگو کے نتیجے میں بوکھلایا ہوا تھا۔ یہ کہہ
کہہ کر میں نے اسے اختصار کے ساتھ وان ہوپ سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کر دیا تو تمہاری تدبیر کارگر ہی رہی۔ نیت اب بھی ڈاما ڈول معلوم ہوتی ہے اس کی۔ وہ بولی اب وہ بھرپور وار کرے گا۔ اوچھا ہاتھ ڈال کر مجھے ہوشیار نہیں کرنا چاہتا۔ اگر اسے مہلت دی گئی، میں نے جیب سے کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ فون نمبر کے حوالے سے اس کا پتہ لے آیا ہوں، ہمیں فوراً ہی اس پر دعویٰ بولنا ہوگا۔ بڑا مشکل کام ہے، وہ پرتشویش لہجے میں بولی۔ نہ جانے وہ کتنے آدمیوں کی بھیڑ میں وہاں رہتا ہے، میں اکیلی گئی تو وہ میری صورت دیکھتے ہی بدماشی پر تل جائے گا۔ تمہیں ساتھ لیا تو وہ تمہاری صورت دیکھتے ہی بھڑک جائے گا۔ تم اسی کے شعبے سے وابستہ تھے، وہ تمہیں ضرور پہچانتا ہوگا، لیکن میرا تو کبھی کسی غیر ملکی سے سامنا نہیں ہوا۔ بچوں جیسی باتیں نہ کرو، وہ ناخوشگوار لہجے میں بولی۔ بالمشافہ ملاقات کے بجائے تصاویر سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، اور تم تو پچھلے دنوں تنظیم کے سارے ہی بڑوں کے لیے درد سر بنے ہوئے رہے تھے۔ بچے کی دانست میں وان اوف کی سرزنش اب بھی اتنی دشوار نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہی ہو۔ کیا منصوبہ ہے تمہارے ذہن میں؟ منصوبہ بعد میں، پہلے یہ بتاؤ کہ یہاں معمور کیے جانے والے کیا سارے ہی غیر ملکی اردو جانتے ہیں؟ اس کے بغیر کام چلانا مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات نچلے طبقے کے جاہل لوگوں سے براہ راست کام لینا پڑتا ہے تو مقامی زبان کے سوا کچھ کام نہیں آتا۔ جہاں کام کرنا ہو وہاں کی زبان سیکھنا ہی پڑتی ہے۔ وان اوپ سے سامنا ہوا تو سب سے پہلے اسے گالیاں سنا کر دل کا غبار نکالوں گا، پھر کچھ سوچا جائے گا۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اس بارے میں کیا سوچے بیٹھے ہو، وہ الجھن امیز لہجے میں بولی۔ ابھی ہم ایئرپورٹ جا رہے ہیں، گاڑی وہیں چھوڑ کر ہم ٹیکسی میں لوٹ کر وان اوف کی قیامگاہ کا جائزہ لیں گے، پھر ایئرپورٹ واپس لوٹ کر پجیرو میں واپس آئیں گے۔ پجیرو کی کیا ضرورت ہے؟ یہ گاڑی ہماری گردنیں کٹوانے کا سبب نہ بن جائے؟ اس نے میری بات کاٹ کر سوال کیا۔ پجیرو میں اسلحہ موجود ہے جسے ہم ٹیکسی میں لاد کر نہیں لے جا سکتے۔ ٹیکسی والے پر واپسی کے لیے اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ کھیل شروع ہوتے ہی دھماکے سن کر وہ بھاگ لے گا۔ ایسی صورت میں اگر ہمیں اچانک ہی بھاگنا پڑ گیا تو اپنی سواری نہ ہونے کی صورت میں گر کر رہ جائیں گے۔ اب میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خاموشی کے ساتھ سنتی رہو، جرا بعد میں کر لینا۔ چلو میں خاموش ہوں۔ اس نے میرے بازو پر چٹکی لے کر سگریٹ سلگانا شروع کر دی۔ مجھے کسی مقررہ جگہ اتار کر تم پجیرو میں اکیلی وان اوف کے گھر جاؤ گی، گاڑی باہر پارک کرو گی اور اندر جاتے ہوئے دروازہ مقفل نہیں کرو گی تاکہ بوقت ضرورت میں اندر چھپے ہوئے اسلحہ تک رسائی حاصل کر سکوں۔ میں نے تفصیلات بتاتے ہوئے ترتیب برقرار رکھنا ضروری سمجھی تھی۔ تمہارے ساتھ ایک بھرا ہوا پستول ہوگا، دوسرا بے آواز پستول میری تحویل میں ہوگا۔ گھنٹی کے جواب میں جو بھی آئے تم اس کے ساتھ اندر نہیں جاؤ گی بلکہ اپنے حوالے سے وان اوف کو وہیں باہر طلب کرو گی۔ اس کی شناخت سے مطمئن ہوگا تم دائنا ہاتھ بلند کرو گی اور میں تمہاری قریبی دیوار پر ایک بے آواز فائر کروں گا تاکہ تم وان اوف کو باہر اپنے ساتھیوں کے محاصرے کا یقین دلا سکو۔ اس کے دل میں کوئی غلط ارادہ موجود بھی ہوا تو ان حالات میں وہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ اس بنیادی تحفظ کے بعد اگلے اقدام کا انحصار تمہاری ثبابدید پر ہوگا۔ بہت شاندار اور بے داغ منصوبہ ہے، لیکن اتنا بکھیڑا پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے باہر آتے ہی گولی مار کر فرار ہوا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اسی قدر احمق ہوا جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ وہ بھی کسی حفاظتی چال کے بغیر تمہارا نام سن کر باہر دوڑا نہیں آئے گا۔ پھر تم اس کے 4 ساتھیوں سے بھی لا علم ہو۔ وان اوپ سے لگے ہاتھوں اس بارے میں بھی باز پرس کی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ معلومات کسی مرحلے پر کام آ ہی جائیں۔ میرے ساتھ مل کر کام کرنا ہے تو یہ بات بے بات پر اپنی بالادستی جتانا چھوڑ دو۔ میں ویسے ہی تمہاری ذہانت کا احترام کرتی ہوں، اس نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ یہ الزام تم نے نہیں بلکہ میں لگا سکتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے بچوں سے تشبیہ دی تھی، جبکہ میں ہر لمحے تمہاری بلوغت پر نگاہ رکھتا ہوں۔ پھر آگے ان ہی گھٹیا باتوں پر وہ تنک کر بولی، میں کہہ چکی ہوں کہ کام کے وقت مجھے صرف اور صرف مرد سمجھا کرو۔ میرے نسوانی احساسات ذہن میں کہیں دفن ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تمہارے
ملائم اور حسین چہرے کے ساتھ خواجہ اسرا کا تو تصور کیا جا سکتا ہے، کسی مرد کا نہیں، نقاب لگا لو تو کچھ بھی سمجھ سکتا ہوں۔ یہ خواجہ اسرا کیا ہوتا ہے؟ پہلی بار اردو کا کوئی لفظ اس کے سر پر سے گزرا تھا۔ یہ بظاہر ہوتا ہے لیکن عملاً ہوتی ہے، دونوں طرف شمار کر سکتی ہو۔ یہ پرانے دور کی حرم سراؤں میں عورتوں کے ملازم اور خدمتگار بلکہ نگہبان ہوتے تھے۔ کیوں نہ میں ٹرانسمیٹر پر اسے اپنی آمد کی اطلاع دے دوں؟ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ وہ اپنے آپریٹس پر موجود رہے۔ میں سوچ کر تھوڑی دیر بعد جواب دوں گی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑا۔ خودکشی کا ارادہ ہے تو ضرور اطلاع دے دو، پوری تیاری کے ساتھ استقبال کرے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اپنے آدمی کمین گاہ کے گرد پھیلا دے اور میرے فائر کرتے ہی مجھے بھی اچانک بے دست و پا کر لیا جائے۔ قصہ سارا اتنا ہے کہ تمہاری کھوپڑی ہی شیطانی ہے، وہ کھسیانے لہجے میں بولی۔ ہر بات کا منفی پہلو فوراً سوچ لیتے ہو، فائدے پر بعد میں غور کرنے کی نوبت آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمہارا ہم نشین ہوں، ورنہ کب کا تمہارے ہاتھوں مر کھپ گیا ہوتا۔ اس گمان میں بھی نہ رہنا، کچھ پتہ نہیں کب تم سے طبیعت اکتا جائے اور میں اپنا ارادہ بدل بیٹھوں۔ تمہاری طرح میری بھی ایک ذہنی رو ہوتی ہے، جدھر ہو جائے ادھر ہی چل پڑتی ہوں۔ جواب نہ دینا، لیکن آپریٹس آن کر لو تاکہ معلوم تو ہوتا رہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ لہجہ بھر بعد ہی گاڑی کے بند کیبن میں ریڈیائی لہروں کا دھیما دھیما بے جان سا شور گونجنے لگا۔ اکبر کی حیثیت سے تم اسے بتا چکے ہو کہ میں ایئرپورٹ پر موجود ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ میری طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر اسی طرف دوڑ لگا دے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم گاڑی کسی اور جگہ چھوڑیں؟ بات معقول ہے، لیکن میں ذرا سا نفسیاتی فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ تم سے یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ تم اس کا سلام ملنے کے بعد بھی وہیں رکی رہو گی۔ ایئرپورٹ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہاں باندھ باندھ کے لوگ آتے رہتے ہیں، کوئی بھی ٹیکسی ڈرائیور ہمیں بے چون چرا قبول کر لے گا۔ اس وقت شہر کے دوسرے حصوں میں سواری مل گئی تو ڈرائیور کے شبہات کا نشانہ بننا پڑے گا۔ وہ کراچی نہیں لاہور تھا، لہذا ایئرپورٹ کی فضا پر بوجھل سی تکان چھائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم دونوں نے وسیع برآمدے کا ایک چکر لگایا، پھر میں ویرا کو ساتھ لے کر ٹیلی فون والوں کے پبلک کال آفس میں جا گھسا۔ پہلے میں نے وان ہوف کا نمبر گھمایا، دوسری گھنٹی پر ہی اس کی گراتی ہوئی آواز سنائی دی اور میں نے کچھ کہے بغیر کریڈل دبا کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ وہ ایس ٹی ڈی ٹیلی فون تھا جس پر کال بک کرائے بغیر محض کوڈ کے ذریعے اندرون پاکستان کسی بھی نمبر پر بات کی جا سکتی تھی، اور اس انسٹرومنٹ کے نچلے حصے میں ایک میٹر لگا ہوا تھا جو دوسری طرف سے رابطہ قائم ہوتے ہی نمبروں کے ذریعے لوکل کال یونٹس میں گفتگو کی مدت ظاہر کرنا شروع کر دیتا تھا، اور کلرک میٹر کی ابتدائی اور آخری ریڈنگ کے فرق کو 70 پیسے سے ضرب دے کر فوراً کال کی رقم وصول کر لیتا تھا۔ یہ بہت سہل، سادہ اور قابل عمل طریقہ تھا، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ جب محکمہ اپنے دفاتر میں ایسے سیٹ استعمال کر رہا تھا تو صارفین کو ان کے اپنے خرچ پر ایسے سیٹ فراہم کرنا کیوں دشوار تھا۔ میٹر بلکہ پورے سیٹ کو محکمہ صارف کی ذمہ داری پر سیل کر سکتا تھا۔ اس طرح ہر صارف کو گھر بیٹھے لمحہ بے لمحہ اپنے اخراجات کا اندازہ ہو سکتا تھا اور محکمہ کے بھیجے ہوئے بل سے نمایاں فرق کی صورت میں ایکسچینج کی ریٹنگ کے خلاف اپنا میٹر ثبوت کے طور پر پیش کر سکتا تھا۔ اس نظام کو اپنا لینے سے زائد بلنگ کی لاکھوں شکایات کا ازالہ ہو سکتا تھا اور محکمے کے بہتیرے شعبوں پر کام کا دباؤ کم ہو سکتا تھا۔ بلنگ کے لیے ایکسچینج میں ہی ریڈنگ لی جا سکتی تھی، گھر میں سیٹ پر یا اس سے علیحدہ کہیں سرب مہر حصے میں لگے ہوئے میٹر سے صرف تنازع کی صورت میں مدد لی جا سکتی تھی، اور اگر اس انتظام میں بعض صارفین کی طرف سے متوازی لائنوں کے ذریعے مواصلاتی چوری کا خطرہ تھا تو یہ ننھے میٹر ہر علاقے میں لگے ہوئے مکفل آہنی ڈسٹریبیوشن بورڈ میں ان بریکیبل شیشے کے پیچھے نصب کیے جا سکتے تھے تاکہ صارف کوئی شکایت محکمے
محکمے تک لے جانے سے پہلے خود اپنا میٹر دیکھ کر اطمینان کر سکے کہ اس کی کالز کا اوسط کیا رہا ہے، خراب فون پر میٹر چلتا رہتا ہے یا تھم جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سب مسئلہ سلجھانے والی باتیں تھی جو اختیارات تمیزی میں کمی پیدا کر دیتی ہیں، لہذا ادھر کسی کی توجہ نہیں تھی، بس جو ہو رہا تھا ہوئے جا رہا تھا۔ کچھ کے وارے کے نیارے ہو رہے تھے، کچھ بیچارے تھے جن کی خبر گیری کسی کی ذمہ داری نہ تھی۔ میں نہ افسر تھا نہ حاکم، لہذا بس سوچ ہی سکتا تھا۔ لہذا سوچتے سوچتے ویرا کے ساتھ دوسری منزل پر واقع انارکلی ریستوران کی طرف ہو لیا، جو ویران پڑا ہوا تھا، اور دو باوردی بہرے دربان سمیت کاؤنٹر پر متعین لڑکی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف اونچی آواز میں کہے لگا رہے تھے۔ ہم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو سب کی ہنسی اور آوازوں کو یک بیک بریک لگ گئے۔ دونوں بہرے بوکھلاہٹ میں پھرتی کے ساتھ ہماری طرف لپکے، پھر ایک از خود پسپا ہو گیا اور میں ویرا کے ہمراہ رانوے کی سمت میں بنی ہوئی شیشے کی شفاف دیوار کے قریب ایک میز پر جا بیٹھا۔ اب یہاں وقت خراب کرو گے؟ ویرا نے مجھے اطمینان سے سگریٹ سلگاتے ہوئے دیکھ کر چڑچڑے لہجے میں کہا۔ بیوی کے سے تیور نہ دکھاؤ، میں ابھی کنوارا ہوں، میں نے بے پرواہی کے ساتھ کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پوری رات کاری کرنے کا ارادہ ہے تمہارا۔ وہ جل کر شیشے کی دیوار سے باہر رانوے کی روشنیاں دیکھنے لگی۔ کچھ پتہ نہیں کہ معاملہ کتنا طول پکڑ جائے۔ اس وقت یہ ٹھکانہ شہر میں سب سے غنیمت ہے، تھوڑی سی پیٹ پوجا کے بعد تو کام ہی کام کرنا ہے۔ وان اوب تو چائے پلانے کا بھی روادار نہ ہوگا۔ بہرا پانی کے 2 گلاس لایا اور کافی کے ساتھ سینڈوچز کا آرڈر لے کر چلا گیا۔ وہ مجھے عموماً اور ویرا کو خصوصاً ایسی محبت آمیز نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے ہمیں ریستوران کے ویرانے میں بہار کی آمد کا نقیب سمجھ رہا ہو۔ لذیذ سینڈوچز اور گرم گرم کافی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے میں مسلسل ویرا کو چڑھاتا رہا۔ آدھی رات کے بعد کیے جانے والے ناشتے نما ڈنر کے بعد میں نے وہیں بیٹھے رہ کر ایک اور سگریٹ ختم کی، پھر بل ادا کر کے ہم دونوں باہر آ گئے۔ پروگرام کے مطابق دونوں کے پاس اس وقت کسی قسم کا کوئی اسلحہ موجود نہیں تھا۔ ہم سڑک عبور کر کے ٹیکسیوں کی طرف بڑھے تو وہاں ڈرائیوروں کے ساتھ سگریٹ نوشی کرتا ہوا ٹریفک کانسٹیبل آگے نکلتا چلا گیا تاکہ ہم کسی ناجائز قانونی امداد کی توقع کیے بغیر آزادانہ فضا میں کرائے کا مول تول کر سکیں۔ قطار میں سب سے آگے کھڑی ہوئی ٹیکسی کے ڈرائیور کو میں نے علاقے کا نام بتایا، اس نے دام بتایا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو ٹریفک کانسٹیبل دور اندھیرے میں معدوم ہو چکا تھا، لہذا میں 80 روپے کی رقم پر جرا کیے بغیر ویرا کے ہمراہ پچھلی نشست پر بیٹھ گیا اور ٹیکسی روانہ ہوتے ہی ڈرائیور سے باتیں شروع کر دیں۔ اس سے پتا چلا کہ کراچی سے آنے والی پرواز کئی گھنٹوں کی تاخیر کے بعد 1:30 بجے متوقع تھی اور میں نے فیصلہ کیا کہ ہماری ایئرپورٹ واپسی کے لیے وہی وقت موزوں تھا۔ وان اوب کی قیام گاہ ہمارے لیے ہر لحاظ سے موزوں تھی اور منصوبہ سے میل کھاتی تھی۔ ہم نے ڈرائیور پر اظہار کیے بغیر اشاروں میں جائزہ لیا اور 2-3 سڑکوں پر بھٹکنے کے بعد اپنی یادداشت کو ملامت کرتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور کو فارغ کر دیا۔ ویرا کا ارادہ تھا کہ ایک بار پیدل بھی اس مکان کا طواف کریں، لیکن میں وہ خطرہ مول لینے پر آمادہ نہیں ہوا اور ہم سواری کی تلاش میں اسی طرف ہو لیے جدھر ٹیکسی گئی تھی۔ ہم 2 بجے کے قریب ایئرپورٹ واپس پہنچے تو وہاں خاصی چہل پہل تھی اور سامان سے لدے پھندے مسافروں کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ غالباً کراچی سے آنے والی پرواز آ ہی گئی تھی۔ ٹیکسی چھوڑ کر ہم دونوں بھیڑ میں مل گئے، ایک چکر لگا کر دوبارہ باہر آئے اور اس بار پجیرو میں اپنی اصل مہم پر روانہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ کی حدود سے توفیل روڈ پر نکلتے ہی ویرا نے دھیمی آواز میں آپریٹس آن کر دیا تھا۔ اس بار سفر خاموشی کے ساتھ جاری رہا۔ ویرا نے اسلحہ میں سے میرے اور اپنے لیے ایک پستول نکال لیا۔ وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، مگر میں اپنی حماقت پر دل ہی دل میں کڑ رہا تھا کہ مجھے وان اوف کے پیچھے اپنا وقت برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس طرح میں غزالہ کی بے سر و سامانی کو غیر ضروری طور پر طول دے رہا تھا۔ عادت تو یہ تھی کہ مجھے ویرا سے غزالہ کی آواز میں ریکارڈ کیے ہوئے کیسٹ کے بارے میں پوچھنا بھی یاد نہیں رہا تھا۔ وان اوف سے کوئی کشیدگی تھی تو ویرا کی تھی۔ میرا مقصد تو جلد از جلد اندر پہنچ کر غزالہ کو مغرب کی پر ہجوم تنہائی سے نجات
دلانا ہونا چاہیے تھا۔ تنظیم کی بے کنی ان حالات میں ثانوی درجے پر آ گئی تھی، لیکن آخری لمحات پر ایسی کسی رائے کا اظہار ویرا کو میری طرف سے بدتر کر سکتا تھا، لہٰذا میں زبان کھولے بغیر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ راستے میں ہم نے نشستیں تبدیل کر لیں۔ ڈرائیونگ سے فرصت پاتے ہی میں نے پستول اپنے لباس میں چھپا لیا۔ میرے ذہن میں ایک اور بھی تدبیر آئی ہے۔ اچانک ویرا بولی، اگر مارنا مشکل ہے تو کیوں نہ اسے اغوا کر لیا جائے؟ میں گھنٹی بجانے کے بجائے ٹرانسمیٹر پر اسے اپنے پھاٹک پر بلاؤں گی اور گاڑی پر سوار کرا لوں گی۔ کامیابی ہو جائے تو یہ تدبیر سب سے سہل ہوگی، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، کیونکہ مجھے وان اوف سے اتنی سعادت مندی کی امید نہیں تھی۔ پھر تو میرا اترنا بھی غیر ضروری ہے، میں پچھلی نشستوں کے درمیان پائیدان میں چھپ جاتا ہوں۔ نہیں تم اترو گے، اس نے کہا۔ میری تدبیر کارگر رہی تو تمہیں لے لوں گی۔ اس نے ہچکچاہٹ ظاہر کی تو فوری طور پر تمہارے منصوبے پر عمل شروع کر دوں گی۔ گاڑی میں اس کے بعد اعصاب شکن سناٹا چھا گیا۔ وان اوف والی سڑک پر داخل ہونے کے بعد ویرا نے اس مکان سے ذرا پہلے گاڑی روکی تو میں کچھ کہے بغیر خاموشی کے ساتھ نیچے اترا اور وان اوف کی کمی گاہ کے مقابل اندھیرے میں اس وسیع قطع اراضی میں داخل ہو گیا جہاں ہر قدم قد آدم خود رو جھاڑیوں کا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ اس اثنا میں ویرا پجیرو مطلوبہ مکان کے پھاٹک سے ذرا پہلے روک چکی تھی۔ گیٹ لیمپس کی روشنی میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ بائیں ہاتھ میں اپنے دانے کے قریب ماؤتھ پیس لیے کچھ بول رہی تھی۔ لمحہ لمحہ کر کے وقت گزرتا رہا۔ اسی طرح کئی منٹ گزر گئے، لیکن آپریٹرز پر ویرا کی گفتگو جاری رہی۔ مجھے الجھن ہونے لگی کہ نہ جانے کون سی کہانی چھڑ گئی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور اگر ویرا کو دوسری طرف سے جواب نہیں مل رہا تھا تو یوں وقت برباد کرنے کے بجائے سیدھا سا حل تھا کہ وہ نیچے اتر کر اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبا دیتی۔ آخر کار خدا خدا کر کے وہ سلسلہ ختم ہوا۔ ویرا کا ہاتھ خالی نظر آنے لگا اور اب وان اوف کا انتظار شروع ہو گیا۔ اس نے پھاٹک تک آنے میں غیر معمولی وقت لیا تھا اور بہت احتیاط کے ساتھ دروازہ کھولا تھا۔ روشنی میں دور ہی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یا تو اس کے جسم کی ساخت ہی بدوضع تھی یا وہ جسم پر بلٹ پروف جیکٹ اور سر پر ہیٹ پہنے ہوئے تھا جس کے جھکاؤ نے اس کی پوری پیشانی کو ڈانپ لیا تھا۔ ویرا اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اتری اور ان دونوں میں براہ راست گفتگو چھڑ گئی۔ وان اوف کے بارے میں میرا اندازہ درست ہی ثابت ہوا تھا کہ باہر نکلنے سے پہلے اس نے اپنے اوپر کسی اچانک قاتلانہ حملے کا سدباب ضروری سمجھا تھا، اور اب وہ سکون کے ساتھ ویرا سے بات کر رہا تھا۔ ابتدا میں دونوں نارمل نظر آ رہے تھے، شاید پہلی روبرو ملاقات پر باہمی شناخت کے مقررہ فکروں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ پھر وان اوف کی حرکات و سکنات سے اختلاف کا اظہار ہونے لگا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ویرا کی کسی بات کو ماننے پر آمادہ نہیں تھا اور شاید اس کے داہنے ہاتھ میں چھوٹے بور کا کوئی ہتھیار بھی موجود تھا۔ ویرا اپنے سنوں سال کے مقابلے میں کہیں زیادہ تجربہ کار تھی، لیکن وان اوف بھی ایک گرگے بارائیں دید تھا۔ وہ سمجھ گیا ہوگا کہ ویرا کے ساتھ جانے میں اسے کس قسم کے خطرات لاحق ہو سکتے تھے۔ ان میں وہ مناظرہ کئی منٹ جاری رہا اور میں بے آواز پستول اپنے ہاتھ میں تھامے ویرا کا داہنا ہاتھ بلند ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر غالباً سب کچھ میرے منصوبے کے مطابق طے ہو گیا۔ ویرا نے اچانک داہنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور میں نے ان دونوں کو بچاتے ہوئے پستول کی نال آہنی پھاٹک کے سرے پر بنے ہوئے کنکریٹ کے ستون کی طرف اٹھا کر ٹریگر دبا دیا۔ ہلکے سے کھٹکے کے ساتھ ایک آتشی لکیر فضا میں تیرتی ہوئی بڑی اور گولی ستون میں پیوست ہو گئی۔ وہاں پھیلے ہوئے سناٹے میں کنکریٹ میں گولی گھسنے کی آواز اور اس سے پہلے بارودی چمک نے ان دونوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی اور وہ ستون کے نچلے حصے پر جھک پڑے اور پھر وہ دونوں آہنی پھاٹک کے پیچھے رپوش ہو گئے۔ میں مزید کئی منٹ تک سانس روکے وہیں جھاڑیوں میں چھپا رہا۔ اتنی پیش رفت کے بعد مجھے وان اوف کے رد عمل کا انتظار تھا۔ اگر اس کے ساتھ خاصی نفری تھی تو ویرا کے اندر چلے جانے کے بعد کسی نہ کسی کو پجیرو اور پھر قرب و جوار کا جائزہ لینے کے لیے باہر نکلنا چاہیے تھا، مگر دوسری طرف مسلسل سکوت چھایا ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وان اوف نے اپنے مورچے پر ڈٹے رہنے کے ساتھ ہی ویرا کی بتائی ہوئی صورتحال کو جوں کا توں قبول کر لیا تھا اور فی الوقت محاذ آرائی کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ وان اوف کے اس فیصلے کی دو ہی وجوہ ہو سکتی تھی۔
تھیں۔ اسے ویرا کی مبالغہ امیز کہانی پر یقین آ گیا تھا جو پورے علاقے کے کڑے محاصرے کا تصور اجاگر کرتی تھی۔ یا وہ وہاں تنہا تھا اور بیک وقت دو سمتوں پر الجھنا اس کے بس سے باہر تھا۔ وان اوف نے محاصرے کی کہانی پر یقین کیا ہو یا نہ کیا ہو، میرے بے آواز فائر نے اسے یہ یقین ضرور دلا دیا تھا کہ ویرا وہاں اکیلی نہیں پہنچی تھی۔ اس کا کم از کم ایک مسلح ساتھی وان اوف کی نظروں سے دور کہیں پوشیدہ تھا۔ میں کافی دیر تک دوسری جانب سے پیش رفت کا منتظر رہا، لیکن دوسری طرف چھائے ہوئے سناٹے سے میں جلد ہی اکتا گیا۔ ویرا اندر پہنچ کر نہ جانے کن حالات سے دو چار ہوئی تھی کہ فوری طور پر اس کی واپسی کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے، لہذا میں نے اپنی جگہ چھوڑ کر کچھ کر گزرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس کی کمینگا کے پھاٹک پر نظریں جمائے خاردار جھاڑیوں سے بچتا ہوا آگے بڑھا اور سرے پر رک کر چند ثانیوں کے توقف کے بعد تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا پجیرو کی طرف بڑھ گیا جس کے دروازے مقفل نہیں تھے۔ گاڑی کی اوٹ میں پھر چند ثانیوں کے لیے رکا اور میدان صاف پا کر آہستگی کے ساتھ عقبی دروازہ کھول کر اندر گھس گیا۔ ویرا نے گاڑی کی عقبی نشستوں کے نیچے اسلحہ چھپایا ہوا تھا۔ میں نے ٹٹول کر اس ڈھیر میں سے دو دستی بموں اور ٹامی گن کا انتخاب کیا، پستول سمیت بموں کو جیبوں میں ٹھونسا اور ٹامی گن کا میگزین سنبھالتا ہوا دوسرے دروازے سے وان اوف کی کمینگاہ کی سمت میں اتر گیا۔ میری خوش نصیبی یا وان اوف کی بد نصیبی تھی کہ آہنی پھاٹک کا ذیلی دروازہ اندر سے بولٹ نہیں کیا گیا تھا اور زور ڈالتے ہی کوئی آواز پیدا کیے بغیر اندر کی طرف کھلتا چلا گیا تھا۔ اس مرحلے پر میں پھر ٹھٹکا اور اندر سناٹے کا احساس کرتے ہی اندر گھس گیا۔ پھر شاید وہ لاشعوری لہر ہی تھی جس نے خطرے کا سگنل دیا۔ میں بجلی کی سی صورت کے ساتھ گھوما تو گیٹ لیمپ کی روشنی میں کھلے ہوئے آہنی پاٹ کی اوٹ سے گٹھے ہوئے جسم والا ایک پستہ کامد شخص اپنے اوپر حملہ آور ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں مقدر نما کوئی چیز تھی جسے وہ پوری قوت کے ساتھ میرے سر پر رسید کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ میرے توجہ ہونے تک ایسی پوزیشن میں آ چکا تھا کہ میرے لیے اسے روکنا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا، لہذا میں مدافعانہ انداز میں داہنی طرف جھکتا چلا گیا اور پھر میرے بائیں شانے پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی چیخ ضبط کی اور دل ہی دل میں اپنے بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ وہ وار اگر نشانے پر پڑا ہوتا تو شاید میری کھوپڑی کی ہڈیاں ناقابل شمار حصوں میں تقسیم ہو گئی ہوتی۔ وہ وحشی محض طاقت کے بل پر ایک ہی وار میں میرا کام تمام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پستہ کامت ہونے کی وجہ سے وار کرتے ہوئے اسے اپنے پنجوں پر زور دینا پڑا تھا۔ پھر جب اس کا اعلی قتل متوقع بلندی کی بجائے خاصا نیچے آ کر میرے بائیں شانے پر رکا تو وہ بھی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ مقدر جھٹکے کے ساتھ ہی اس کی گرفت سے نکل کر زمین پر گر گیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا میرے اوپر آ رہا۔ میں نے اس کی بھرپور ضرب سے بچتے ہوئے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اپنے اوچھے وار کی جونک میں وہ لامحالہ قدم جمائے نہ رکھ سکے گا اور میرے اوپر آئے گا، لہذا میں نے داہنا گھٹنا فضا میں بلند کیا اور وہ اپنے پیٹ کے نچلے حصے پر لگنے والی ضرب سے تڑپتا ہوا پیچھے الٹ گیا، لیکن اس میں کسی گینڈے جیسی قوت برداشت تھی کہ اس کے منہ سے بس ایک دبی دبی بے ساختہ گراہٹ ہی نکل سکی۔ مجھ سے چند قدم دور گرنے کے بعد اس کا جسم یوں پلٹا جیسے وہ پہلو کے بل زمین سے اٹھنا چاہتا ہو، لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب ہوئے بغیر وہیں بے حس و حرکت ہو گیا۔ میرے لیے اپنی لگائی ہوئی ضرب کا اتنا شدید رد عمل حیران کن تھا، لہذا میں اپنی جگہ کھڑا بغور اس کا جائزہ لیتا رہا، لیکن اس کے جسم میں ذرا بھی جنبش پیدا نہ ہوئی۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ مر ہی نہ گیا ہو، لہذا میں اس کا جسم ہلا جلا کر دیکھنے کی نیت سے آگے بڑھا، مگر جو ہی میں اس کی زاد میں آیا اس نے حیرت ناک صورت کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے میری پنڈلیاں جکڑ لیں۔ اس کی چونک جیسی گرفت سے اندازہ ہوا کہ گٹھے ہوئے جسم کے ساتھ ہی وہ بے پناہ قوت کا مالک بھی تھا، اور شاید اسی گمانڈ میں اسلحہ سے مجھے زیر کرنے کی بجائے اس نے زور بازو آزمانے کو ترجیح دی تھی۔ میں نے ٹامی گن کی نال کسی لاٹھی کی طرح زمین پر ٹکا کر سنبھالا لینا چاہا، مگر پوری کوشش کے باوجود خود کو گرنے سے نہ بچا سکا۔ جسمانی طور پر اسے مجھ پر واضح برتری حاصل تھی، اگر اسے ایک بار بھی مجھ پر حاوی ہونے کا موقع مل جاتا تو میرے لیے اس کے چنگل سے بچنا ناممکن ہو جاتا۔
میں نے اپنی ٹانگوں کو اس کی مضبوط گرفت سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے ٹامی گن پر اپنی گرفت درست کی اور اس کی نال تھام کر کندہ پوری قوت سے اس کے سر پر دے مارا۔ اس بار گٹھے ہوئے جسم والے مقامی کی چیخ بہت کربناک اور بلند آہنگ تھی۔ اس نے اضطراری طور پر میری ٹانگیں چھوڑ دیں اور زمین پر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ میں بدن جھاڑتے ہوئے زمین سے اٹھ گیا۔ اس کی حالت لمحہ بلمحہ ابتر ہوئی جا رہی تھی۔ پھٹے ہوئے سر سے بری طرح خون ابل رہا تھا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساکت ہو گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ اتنی دھینگا مشتی اور مرنے والے کی 2-3 چیخوں کے باوجود اندر سے کسی نے صورتحال کا جائزہ لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ویرا اندر غالب رہی ہو یا مغلوب، کسی نہ کسی کو پہلی چیخ سنتے ہی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے چوری چھپے یا ببانگے دہل باہر آنا چاہیے تھا، لیکن وہاں تو ایسے لامتناہی سناٹے کا راج تھا جیسے مرنے والے کے علاوہ اس عمارت میں کسی ذی نفس کا سرے سے وجود ہی نہ ہو۔ اس غیر معمولی سکوت نے میری چھٹی اس کو بیدار کر دیا۔ اندر کی صورتحال بہت غیر یقینی اور مخدوش تھی اور میری ذرا سی بھی لغزش میری زندگی پر اختتامی مہر ثابت کر سکتی تھی۔ میں پوری ہوشیاری کے ساتھ دبے قدموں عمارت کے داخلی برآمدے کی طرف بڑھنے لگا۔ بھری ہوئی ٹامی گن میرے ہاتھوں میں تیار تھی اور میں کسی بھی ناگہانی صورتحال سے دوچار ہوتے ہی اس کا جہنمی دانہ کھول دینے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ اپنے سائے سے بھی محتاط رہتے ہوئے میں برآمدہ عبور کر کے پرتکلف نشست گاہ میں داخل ہوا جو ویران پڑی ہوئی تھی۔ پھر دوسری سمت کا دروازہ عبور کر کے ایک راہداری میں نکل گیا۔ پستہ قامت کی پرشور موت کے بعد عمارت میں وہ سناٹا نہایت غیر حقیقی لگ رہا تھا۔ مجھے شبہ ہونے لگا کہ کہیں وان اوف ویرا لائٹ کو ٹھکانے لگا کر عقبی راستے سے فرار نہ ہو گیا ہو۔ راہداری میں بائیں طرف ویران کچن کے بعد سپاٹ دیوار تھی اور داہنی طرف 2 یا 3 بند دروازے تھے جن کے پیچھے روشنی ہو رہی تھی۔ روشنی کا اظہار فرش اور دروازوں کے درمیانی جوری سے باہر آنے والے انعکاس سے ہو رہا تھا۔ میں نے بند دروازے کا دستہ گھما کر پہلا دروازہ کھولا تو وہ کمرہ ویران اور غیر آباد نظر آیا۔ ہر شے سے ایسی اداسی ٹپک رہی تھی جیسے مدتوں سے اس کمرے میں کسی ذی روح نے قدم نہ رکھا ہو۔ فرش پر گرد کی خاصی واضح تہ جمی ہوئی تھی جس پر کسی قسم کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا، لہٰذا میں وہاں وقت برباد کرنے کے بجائے فوراً راہداری میں واپس نکل آیا۔ دبے قدموں تھوڑی سی پیش قدمی کے بعد میں نے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس پرتکلف اور آراستہ خوابگاہ میں ویرا لائٹ اس حالت میں مسحری پر پڑی ہوئی تھی کہ اس کے ہاتھ اور پیر مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کچھ ٹھونس کر ہونٹوں پر ٹیپ چپکا دیا گیا تھا۔ اس کا پھٹا ہوا لباس اور چہرے پر آئی ہوئی خون آلود خراشیں چیرہ دستی کی وہ ان کہی کہانی بھی سنا رہی تھی جس میں ویرا سراسر ایک مظلوم فریق رہی ہوگی۔ اس کی حالت دیکھتے ہی میرا خون کھولنے لگا۔ ادھر وہ خود بھی دروازے پر آہٹ پا کر اس طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی نیلگو آنکھوں میں مظلومیت کے آنسوؤں کے بجائے قہر کے شرارے کوند رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے 2-3 بار گردن جھٹکی لیکن میرے کچھ پلے نہ پڑ سکا اور میں چوکھٹ عبور کر کے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اندر گھستے ہی میں نے وحشیانہ پھرتی کے ساتھ گھوم کر کمرے کا جائزہ لیا لیکن وہاں ہم دونوں کے سوا کوئی تیسرا موجود نہیں تھا۔ ویرا کی حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ہماری بازی الٹ چکی تھی اور وان اوف کسی نہ کسی طرح صورتحال کو اپنے حق میں ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تھا، جبکہ ہم دونوں اسی کی چھت کے نیچے موجود تھے اور وہ اگر وہیں موجود تھا تو کسی بھی لمحے اسی کمرے کو ہمارے لیے چوہے دان میں تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ میں نے ویرا کی کوئی مدد کرنے سے پہلے لپک کر کمرے کا دروازہ اندر سے بولٹ کر دیا، پھر پلٹ کر ویرا کے ہونٹوں پر مضبوطی سے چپکا ہوا ٹیپ ہٹا دیا۔ وہ کمینہ نکل گیا۔ ہونٹ ہلانے کی آزادی بحال ہوتے ہی ویرا غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اس نے بھیڑ کا روپ دھار کر اچانک ہی بھیڑیے کی سی حرکتیں شروع کر دیں اور مجھے بے دستوں پا کر کے صاف نکل گیا۔ میں نے ایک لہجے کے لیے سوچا، اپنی بنائی ہوئی حکمت عملی کی روشنی میں اس وقت درپیش صورتحال کا جائزہ لیا اور ویرا کا زندہ وجود میری نگاہوں میں کھٹکنے لگا۔ اس وقت تک میں نے وان اوف کو دور ہی سے دیکھا تھا
لیکن ویرا کی زبانی جو کچھ سن چکا تھا اس کے مطابق وان اوف خونخوار درندہ صفت اور انتہائی خود غرض آدمی تھا جو اپنے مفاد کے لیے بے دریغ کسی کی بھی گردن کاٹ سکتا تھا۔ اس نے چند گھنٹے بیشتر ہی لائٹز کاٹیج کی ہولناک تباہی کی آڑ لے کر ویرا کو ایک سازش کے ذریعے اپنے راستے سے ہٹانا چاہا تھا تاکہ تنظیم میں اس کی اپنی تیز تر ترقی کا راستہ صاف ہو جائے، لیکن اس کے ماضی کے پیش نظر ویرا بر وقت خطرے کو بھانپ گئی۔ اس طرح نہ صرف وہ اپنی گردن بچا گئی بلکہ دوسری طرف وان اوف کے گنہونے عزائم کا ثبوت بھی حاصل کر لیا۔ اس اعتبار سے وان اوف سے ملاقات ہونے تک ویرا کو اس پر ہر اعتبار سے بالادستی حاصل تھی اور وہ وان اوف کو یہ جتا چکی تھی کہ وہ اس کی بدنیتی کی شکایت اوپر تک لے جائے گی۔ دوسری طرف میرے فائر اور ویرا کی کہانی سے اس پر یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ ویرا اکیلی ہی اس کی کمی گاہ پر نہیں چڑھ دوڑی تھی بلکہ اس کے پیچھے اس کے حامی بھی موجود تھے۔ اس پس منظر میں اول تو وان اوف کو ویرا کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے تھا، اور اگر اس نے اپنی سب کشتیاں جلا کر نکل بھاگنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو ویرا کو بے دست و پا کر کے ڈالنا غیر فطری نظر آ رہا تھا۔ اپنی حکمت عملی کے تحت اسے ویرا پر غالب آتے ہی اسے ٹھکانے لگا دینا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی فرار نہیں ہوا تھا بلکہ اسی کمی گاہ کے کسی گوشے میں رپوش تھا۔ اسے مکان سے باہر پھیلے ہوئے ویرا کے مفروضہ ساتھیوں کا خوف تھا، اسی لیے اس نے ویرا کو باندھ کر ڈال دیا تھا۔ اسے امید رہی ہوگی کہ ویرا کی واپسی میں تاخیر ہونے پر باہر سے کوئی نہ کوئی صورتحال کا جائزہ لینے اندر آئے گا اور اس کی ویرا سے ہونے والی گفتگو کی روشنی میں وہ اپنا آئندہ لائحہ عمل مرتب کر سکے گا۔ اپنی اس عمارت میں غیر موجودگی کا یقین دلانے کے لیے اس نے اس قدر بے حسی اور سنگ دلی کا مظاہرہ کیا تھا کہ اپنے پستہ قامت مقامی ملازم یا مددگار کی چیخوں پر بھی اس کی جان بچانے کے لیے مداخلت نہیں کی تھی، بلکہ عین ممکن تھا کہ وہ کسی تاریک گوشے میں چھپا میرے ہاتھوں اس کی موت کا پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا ہو۔ قرب و جوار میں وان اوف کی موجودگی کے امکانات واضح ہوتے ہی میں نے اپنے لیے ایک راہ متعین کر لی اور طویل وقفے دیے بغیر پرسکون لہجے میں ویرا سے بولا، یہاں سے نکل گیا لیکن بچ کر کہاں جائے گا؟ وہ لوگ اسے کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے یہاں لے آئیں گے۔ کون لوگ؟ ویرا نے غصے اور جلاہٹ میں میری اس بے سروپا قیاس آرائی پر دانت پیسے تھے کہ میں نے اسے آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ سب ابھی تک اس مکان کے گرد اپنے ٹھکانوں پر جمے ہوئے ہیں، انہیں جل دے کر اس عمارت سے چڑیا کا بچہ بھی باہر نہ نکل سکے گا۔ اب ہمیں یہاں سے جلد از جلد باہر نکلنے کی فکر کرنا چاہیے۔ ویرا نے حیرت اور بے یقینی کے ساتھ ایک دو بار پلکیں جھپکائیں، پھر شاید وہ میرا مقصد بانپ گئی تو پھر اب تک وہ کہاں مرا ہوا ہے؟ اس نے تو اندر آتے ہی دھوکے سے مجھے زیر کر لیا تھا۔ وہ جہاں بھی ہو کیفر کردار کو پہنچ جائے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ یہاں کوئی ٹائم بم وغیرہ نہ چھپا ہوا ہو۔ اس کے پھٹنے سے پہلے یہاں سے نکل چلو، میں نے اجلت امیز لہجے میں کہا۔ میں نے جیسے ہی دروازے کا بلٹ گرایا باہر سے کسی نے پوری طاقت سے اس پر زور ڈالا اور میں تیزی کے ساتھ کھلتے ہوئے پاٹ کی آڑ میں ہو گیا۔ میں نے بلٹ پروف میں ملبوس وان اوف کی بس ایک جھلک ہی دیکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی چھوٹے بور کا ہی کوئی ہتھیار موجود تھا جس کی نوعیت کا مجھے اندازہ نہ ہو سکا۔ ویرا کمرے کے وسط میں تھی، اس کی نفرت برساتی ہوئی آنکھیں کھلے ہوئے دروازے پر مرکوز تھیں۔ چند ثانیوں تک فضا پر سنسنی خیز سکوت چھایا رہا، نہ میں دروازے کی اوٹ سے نکلا نہ وہ اندر آیا۔ پھر اس کی سرد آواز سنائی دی، تم دروازے کی آڑ سے سامنے آئے تو میں ویرا کو گولی مار دوں گا۔ وہ انگریزی میں کہہ رہا تھا۔ اسے گولی مارنا تھی تو اب تک کس بات کا انتظار کر رہے تھے؟ میں نے اپنی جگہ چھوڑے بغیر طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے ڈینی۔ اس کی آواز بدستور سرد اور سپاٹ تھی۔ مجھے یقین ہے کہ لائٹز کاٹیج کی تباہی میں تمہارا ہاتھ ہے، ورنہ تم اس وقت یہاں زندہ موجود نہ ہوتے۔ تم نے اپنے ساتھ اس لڑکی کو بھی اس سازش میں ملوث کیا ہے اور میں اس بارے
میں کھل کر دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں سن رہا ہوں، تم بولے جاؤ۔ میں نے بے پرواہی ظاہر کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے ہاتھ میں ٹامی گن دیکھی تھی، اسے پھینک کر سامنے آؤ۔ اس کی آواز سخت اور تحکم امیز ہو گئی، ورنہ میں کمرہ بند کر کے یہاں آگ لگا دوں گا اور افراتفری میں کوئی مجھے نہ روک سکے گا۔ کوشش کر کے دیکھ لو، میں نے بدستور بے پروایانہ لہجہ برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ جن لوگوں نے پھاٹک پر تمہیں دیکھا ہے وہ کسی حال میں تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس کے لیے ویرا کی زندہ و سلامت واپسی ضروری ہے۔ یہی میں بھی چاہ رہا ہوں۔ یک اس کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ میں یہاں محاصرے میں بیٹھ کر تمہارے ساتھ برابری سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ ہم تینوں کو یہاں سے کہیں باہر نکلنا چاہیے۔ مارنا ہوتا تو میں ویرا کو پہلے ہی مار چکا ہوتا۔ شاید یہ اندازہ تمہیں تھا ویرا کو مار کر اس وقت تم دشواری میں پڑ جاؤ گے۔ میری نگاہیں مسلسل ویرا پر مرکوز تھیں اور میں کہے جا رہا تھا، ورنہ تم تو دل سے اس سے چھٹکارا پانے کے خواہاں ہو، اور ابھی تم نے ہم دونوں پر لائٹس کاٹیج کی تباہی کا گنونا الزام لگایا ہے، جو تمہاری بدنیتی کی کھلی ہوئی دلیل ہے۔ میری آخری اطلاعات کے مطابق تم لائٹس کاٹیج میں تھے۔ لائٹس کاٹیج تباہ ہو گیا، لیکن تم وہیں جل مرنے کی بجائے بالکل محفوظ ویرا کے ساتھ گھوم رہے ہو۔ ان حالات میں کوئی نتیجہ اخذ کرنا اتنا دشوار نہیں ہے، اور آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کے انتظار میں گفتگو کو طول دے رہا تھا۔ ویرا نے اپنے جسم کی حرکت دیے بغیر بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ذریعے پرجوش انداز میں اشارہ کیا، اور میں نے پوری قوت کے ساتھ دروازے کا پٹ چوکھٹ کی طرف دھکیل دیا۔ وان اوف جو چوکھٹ سے قدرے اندر کھڑا ہوا تھا بری طرح دروازے کی زد میں آیا، کیونکہ میں نے وزنی چوبی پٹ پر پہلے اس کی کھوپڑی پھر پورے جسم کے بھرپور تصادم کا جھٹکا محسوس کیا تھا، اور وہ غضبناک انداز میں گراتا ہوا پیچھے الٹ گیا تھا۔ راہداری میں اس کے گرنے کی پرشور آواز سنتے ہی میں نے دوبارہ دروازہ کھول دیا، لیکن مجھے اس کو دبوچنے میں سبقت حاصل نہ ہو سکی۔ دروازہ کھلتے ہی ویرا فضا میں اڑتی ہوئی کسی شکاری پرندے کی طرح وان اوف پر جا گری تھی۔ سبک اندام ویرا نے اپنے مخملی جسم کا اڑتا ہوا بوجھ اس مہارت کے ساتھ وان اوف کے وجود پر استعمال کیا تھا کہ بدن پر بلٹ پروف ہونے کے باوجود اس کے حلق سے بے ساختہ چیخ نکل گئی، اور اس کے بعد تو ویرا کسی چھلاوے کی طرح راہداری میں فرش پر گرے ہوئے وان اوف کے گرد ناچنے لگی۔ اس کے چاروں ہاتھ پیر کسی وحشیانہ جنگی رقص کے انداز میں بجلی کسی صورت کے ساتھ حرکت کر رہے تھے، اور اس کے ہر وار پر وان اوف کے حلق سے کرب میں ڈوبی ہوئی کریہا آوازیں نکل رہی تھیں۔ ویرا کی بالادستی کا اندازہ ہوتے ہی میں نے دخل اندازی کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس نے وان اوف کے ہاتھوں بے خبری میں بدترین ذک اٹھائی تھی، اور اب انتقام کے خونی جذبے کے تحت اسے ادھیڑ کر اپنی انا کی تسکین کا سامان کر رہی تھی۔ وان اوف ہاتھ پیر فضا میں لہرا کر ویرا کو پکڑنے یا روکنے کی ناکام کوششوں میں مبتلا تھا۔ ویرا کی ماہرانہ چابک دستی کو دیکھتے ہوئے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وان اوف کسی سائے کو پکڑنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ ہاتھ پیروں کے ساتھ ویرا کی زبان بھی چل رہی تھی، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہی تھی سب کا سب ناقابل تحریر تھا۔ چند منٹ میں جب ویرا نے اس کے جسم کے ہر نازک حصے سے خون کی داریں بہا دیں تو پھر چند ثانیوں کے لیے وہ ٹھہری۔ اس مہلت کو غنیمت جانتے ہوئے لہو لہان وان اوف نے چند گہرے سانس لیے، پھر اچانک ہی ویرا نے ایک وحشیانہ چیخ مار کر اپنے ہاتھ کی کھڑی ہتھیلی سے وان اوف کی گردن پر آخری بار کیا، اور اس کا بدن کسی رد عمل کا واضح اظہار کیے بغیر یک بے جان ہو گیا۔ وان اوف کی گردن کی اس کے جسم سے بے ربطگی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ویرا نے آخری بار میں اس کی گردن توڑ دی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے بے یقینی کے ساتھ ویرا سے سوال کیا۔ وہ وان اوف کی موت کا کوئی اثر لیے بغیر پہلی بار فراخ دلانہ انداز میں ہنسی۔ یہ نہ کرتی تو بھلا کیا کرتی اس مردود کے ساتھ؟ یک میرے ذہن پر سے بھی جمود ڈل گیا۔ گردن نہ بھی توڑتی تو وہ بیچارہ ویسے ہی مر جاتا۔ تمہارے ساتھ دول دپے کی لذتیں ہی اس کو جہنم واصل کر دیتی۔ اب خون نہ سلگاؤ میرا، وہ سگریٹ جلاتے ہوئے بولی۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے مجھے زیر کر لیا تھا۔ رہی سہی کسر تمہارے اندازوں نے پوری کر دی۔ یہ تو بتاؤ کہ تم دشوار حالات میں بھی اتنے درست اندازے کیسے قائم کر لیتے ہو؟ بس وجدان کہہ لو، میں ہنس کر بولا۔ سب کچھ سامنے نظر آنے لگتا ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اس موذی سے اتنی آسانی کے ساتھ گلو خلاصی ہو سکے گی۔ وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولی۔ امید تو مجھے بھی نہیں تھی،
تھی، بس ستارے اچھے تھے کہ وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کے کینڈے نماز ساتھی کو میں باہر ہی مار آیا تھا۔ اوہ، تو وہ چیخیں اسی کی تھیں۔ وہ حیرت سے بولی، میرا خیال ہے کہ وہ وان اوف کا بہت پرانا اور وفادار ساتھی تھا۔ میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا، شاید وان اوف کہیں چھپا ہوا میرے ہاتھوں اس کے مرنے کی پوری کارروائی دیکھ رہا تھا، لیکن اس خود غرض شخص نے اپنے ساتھی کو بچانے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی۔ وہ مجھے یہ تاثر دینا چاہ رہا تھا کہ عمارت ویران پڑی ہوئی ہے، اور اپنی اس کوشش میں وہ خاصی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا، لیکن تمہارے وجدان نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، میرے حساب سے تم نے وان اوف کو مارنے میں ذرا عجلت سے کام لیا۔ میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، وہ کیوں؟ ویرا کا منہ بن گیا۔ میں اس تنظیم کے دوسرے 4 بڑوں کے بارے میں بھی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، بالکل بے سود ہوتا، مہلت ملتی تو شاید وہ دوبارہ اپنی بالادستی قائم رکھنے کی کوئی صورت نکال لیتا۔ اسے کچھ اگلوا لینا اتنا آسان نہ ہوتا۔ وہ بہت سخت جان اور ضدی تھا۔ نہ تم ان 4 کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ 4 کیا؟ میری تو وان اوف سے بھی یہ پہلی ملاقات تھی۔ اس کے بارے میں بس کہانیاں ہی سنتی رہی تھی۔ یہاں آنے کے بعد 2 مرتبہ ٹرانسمیٹر پر بات ہوئی تھی، لیکن اٹلی میں نے ماسٹر کمپیوٹر پر اس کی فائل دیکھی ہوئی تھی۔ پھر تو وہاں ان 4 کا ریکارڈ بھی رہا ہوگا۔ ضرور رہا ہوگا، لیکن میں نے ان پر کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ وان اوف کا ریکارڈ اس لیے دیکھنا پڑا کہ اس سے پاکستان آ کر رابطہ قائم کرنا تھا۔ یہ تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ان لوگوں سے یوں ٹھن جائے گی۔ اس کا مطلب ہوا کہ اٹلی میں ان لوگوں کا ریکارڈ ہر ایک کی دسترس میں ہے۔ نہیں، اس نے پوری یقین لہجے میں کہا، ہر کمپیوٹر میں ایک خفیہ میموری ہوتی ہے جس تک کمپیوٹر کی سیکرٹ کی آپریٹ کر کے مخصوص لفظ یا نمبر فیڈ نہ کیا جائے، کمپیوٹر خفیہ معلومات ظاہر نہیں کرتا۔ وہ مخصوص لفظ جیمی لائٹ کے خاص معاون کو معلوم ہے یا اس کے ذریعے میرے علم میں آیا تھا۔ اب واپس جا کر ان 4 کا ریکارڈ بھی دیکھوں گی، اور شاید اسی کمپیوٹر میں تمہارا ریکارڈ بھی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی رہا ہو، اب نہیں ہے، کیونکہ اب میں جیمی لائٹ کے علاوہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ دوسرے ہر وقت مجھے جواب دہ ہیں۔ تنظیم میں میرا مقام خاصا بلند ہے۔ پھر بھی وان ہوف نے تم پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ بغاوت ہر پروٹوکول سے عاری ہوتی ہے۔ باغی سپاہی اپنے کمانڈر ان چیف کے منہ پر تھپڑ بھی مار سکتا ہے، لیکن انجام تم نے دیکھ ہی لیا۔ اس نے تحقیر امیز انداز میں وان اوف کی لاش کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تم اپنے مسائل سمیٹتی جا رہی ہو، میرا مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تمہارا مسئلہ؟ اس نے حیرت سے کہا۔ جب تک غزالہ سے ملاقات نہ ہو جائے وہ میرا مسئلہ ہی بنی رہے گی۔ بظاہر یہاں ہمارا کام ختم ہو چکا ہے۔ اس مکان کی تلاشی کے بعد تمہیں اختیار ہوگا کہ جس طرح چاہو پروگرام طے کر لو، مجھے کوئی عذر نہ ہوگا۔ تلاشی کی کیا ضرورت ہے؟ وقت ہی برباد ہوگا۔ ہمارے یہاں مواصلاتی الیکٹرانکس کا استعمال بہت عام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں کچھ ایسی باتیں ریکارڈ ہوئی ہوں جن کے انکشاف سے مجھے نقصان پہنچ سکے۔ آؤ، میں اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، اس کا علاج بڑا آسان ہے۔ وہ بے چوں چرا میرے ساتھ چلی آئی۔ اس دوران میں مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ اس عمارت میں وان اوف اور اس کے پستہ قامت معاون کے علاوہ کوئی تیسرا موجود نہیں تھا، ورنہ وہاں رونما ہونے والی مار داڑ میں ضرور دخل انداز ہوتا۔ اسی یقین کے تحت میں ویرا کے ہمراہ بے فکری کے ساتھ عمارت سے گزر کر باہر آ گیا، اور پھر ہم دونوں گیراج میں جا پہنچے جہاں نیلے رنگ کی طاقتور انجن والی فورڈ مسٹانگ موجود تھی۔ گیراج میں نلکی اور ایک خالی ڈبہ تھوڑی سی تلاش کے بعد مل گیا، اور میں نے تار کے سرے کی مدد سے پیٹرول کی ٹینکی پر لگے ہوئے ڈھکن کا تالا کھولا اور پھر ٹینکی سے پیٹرول کی دار ڈبے میں منتقل کرنا شروع کر دی۔ کیا عمارت کو آگ لگانے کا ارادہ ہے؟ ویرا نے پرتشویش لہجے میں سوال کیا۔ میرا بس چلے تو ان سب کو ایک جگہ بے دست و پا کر کے زندہ نظر آتش کر دوں، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم ان کے ساتھ منشیات فروشی میں ملوث ضرور رہی ہو، لیکن تم نے عام لوگوں پر ہیروئن کے تباہ کن اثرات قریب سے نہ دیکھے ہوں گے۔ یہ لعنت اپنے شکار کو ایک زندہ لاش میں بدل کر رکھ دیتی ہے جسے اخلاق، مذہب، رشتوں اور اپنی ذمہ داریوں کا کوئی احساس نہیں رہتا۔
بس وقت ہونے پر ہر قیمت پر نشہ درکار ہوتا ہے اور تنظیم کے خود ساختہ بڑے اس قدر شفاق اور درندہ صفت ہیں کہ اپنے ذرا ذرا سے مفاد کے تحفظ کے لیے ہر لمحے انسانی لہو کی بھیانک ہولی کھیلنے پر تلے رہتے ہیں۔ ان کے لیے انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس وقت تم اچانک ہی کچھ جذباتی ہو گئے ہو۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ مدتوں کے بعد اچانک مجھے اپنا عزیز دوست طارق یاد آ گیا تھا، جس نے تنظیم کے لیے ہمیشہ دل و جان سے کام کرتے ہوئے اپنے لہو سے اس کی بنیادوں کی آبیاری کی تھی۔ ابتدائی ایام میں چرس کے عادیوں میں ہیروین کو متعارف کرانے کا گنونا کام اسے یوں قبول کرنا پڑا تھا کہ اس مرحلے پر تنظیم کے کسی منصوبے سے انحراف کی سزا موت ہوتی، اور طارق کو اپنی جان بہت عزیز تھی، لیکن پھر وہ کچھ سرکاری اہلکاروں کی نگاہوں میں آ گیا۔ اس کی وجہ سے تنظیم کے راز افشا ہونے کا ایک امکان پیدا ہو گیا۔ اس کا بہتر علاج یہ ہوتا کہ طارق کو ملک میں یا ملک سے باہر کہیں رپوش کرا دیا جاتا، لیکن اس بے ضرر راستے کی بجائے اسے بے رحمی کے ساتھ مار ڈالا گیا۔ اس بیچارے نے اپنی جس جان کی حفاظت کے لیے اپنے ضمیر کے خلاف ایک سمجھوتا کیا تھا، وہ جان بے ملال انداز میں موت کی وادیوں میں دھکیل دی گئی تھی۔ پھر ان خنزیروں نے میرے خلاف کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ مجھے نیست و نابود کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن میرا مقدر یاور تھا کہ میں ہر بار بچتا رہا۔ پھر لائٹز کاٹیج کے اطراف میں اس قلعے کے مسلح محافظوں نے خالص جنگی انداز میں مجھے بھون ڈالنا چاہا۔ بڑی ماں کو کوڑا جلانے والی برقی بٹی میں ڈال کر شاید زندہ جلا دیا۔ میرے سوتیلے بھائی کو میری نگاہوں کے سامنے گولی مار دی۔ ان سب تصورات کی رو میں بہ کر ان کے خلاف میرا جذباتی ہونا غیر فطری نہیں تھا۔ فرشی قالینوں اور چوبی فرنیچر سے بھاری پردوں تک وہاں آتش زنی کو کامیاب بنانے کے لیے بہت کچھ موجود تھا۔ میں نے ہر کمرے کے وسط سے پٹرول کی لکیر راہداری تک بنانا شروع کر دی۔ پھر میں اس کمرے میں داخل ہوا جہاں زیرہ پوش وان اوف کی لاش قسم پرسی کے عالم میں پڑی ہوئی تھی۔ مسحری پر پٹرول ڈالتے ہوئے اچانک میری نگاہ فرشی قالین پر وان اوف کی لاش سے ذرا دور پڑے ہوئے اس ننھے سے پستول نما ہتھیار پر پڑی جو میں وان اوف کے ہاتھ میں دیکھ چکا تھا۔ اسی لمحے ویرا نے بھی مختصر سی نال والا وہ عجیب سا پستول دیکھا اور پھر بے تابانہ انداز میں اٹھا لیا۔ میں مسحری کے بعد قالین پر پٹرول کی لکیر بناتا ہوا وان ہوف کی مکروہ لاش تک پہنچا تو اچانک ہی ویرا کی تحیر امیز آواز نے مجھے چونکا دیا اور میں اپنا کام بھول کر چند ثانیوں کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بہت زبردست ہتھیار ہاتھ لگا ہے، وہ سیاہ پستول کو ہاتھ میں لیے کہہ رہی تھی۔ بارودی اسلحہ میں یہ حال ہی کی ایجاد ہے، میں نے بھی بس نام ہی سنا تھا، دیکھا پہلی بار ہے۔ کیا تیارہ شکن پستول ہے؟ میں نے وان ہوف کی لاش کو پیٹرول میں تار کرتے ہوئے برا سا منہ بنا کر سوال کیا۔ یہ ایکسپلوڈر ہے، اس کی گولی جسم میں 2 سے 2.5 انچ اندر پیوست ہوتے ہی پھٹ جاتی ہے اور لاش کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ تم اپنا کام کرو، میں ذرا اس کے فالتو میگزین کے ڈبے تلاش کر لوں۔ یہ ایکسپلوڈر کیا بلا ہے؟ میں تو یہ نام بھی پہلی بار ہی سن رہا ہوں۔ میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ 7 راؤنڈ کا میگزین ہوتا ہے، رینج خاصی ہوتی ہے۔ گولی پھٹ جانے کی وجہ سے یہ سراغ لگانا ناممکن ہو جاتا ہے کہ فائر کس اسلحے سے کیا گیا تھا۔ نشانے کی بھی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ اس کمرے کی الماریوں اور درازوں کو کھنگالتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سر سے دھڑ تک کہیں بھی لگے موت یقینی ہوتی ہے، کیونکہ گولی پھٹتے ہی اعضائے رئیسہ کے بھی چیتھڑے اڑا دیتی ہے۔ جب میں راہداری میں ملنے والی مختلف لکیروں سے آگے پیٹرول کی دھار بہاتا ہوا نکاسی کے راستے کی طرف بڑھ رہا تھا تو ویرا بھی میرے ساتھ آ ملی۔ اسے کمرے سے ایکسپلوڈر کے 2 بھرے ہوئے ڈبے مل گئے تھے۔ باہر پہنچنے تک میں نے پیٹرول کا ڈبہ پوری طرح خالی کر دیا اور ڈبہ پستہ قامت کی لاش کے قریب اچھال دیا۔ پیجورو میں سوار ہو کر میں نے انجن سٹارٹ کیا اور کلچ دبا کر گیئر ڈالنے کے بعد ایک دیا سلائی جلا کر پھاٹک میں کھلے ہوئے ذیلی دروازے سے اندر فرش پر پھیلے ہوئے پیٹرول کی طرف اچھال دی۔ بک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ پیٹرول کے بخارات نے آگ پکڑ لی اور پھر پجیرو کے بڑھتے بڑھتے وہ آتشی لکیر تیزی کے ساتھ عمارت کے اندرونی حصوں تک پھیلتی چلی گئی۔ عمارت کو آگ لگا کر ہم نے غلطی کی۔ پجیرو کے کافی دور نکل آنے کے بعد ویرا نے سکوت توڑتے
ہوتے ہوئے کہا چاہو تو چل کر بجا سکتے ہیں۔ میں نے جلا کر کہا۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں ہنس پڑی۔ وہاں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ ہم بے فکری کے ساتھ اسی عمارت کے کسی کمرے میں رات بسر کر سکتے تھے۔ صبح روانہ ہوتے ہوئے آگ لگائی جا سکتی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کہاں جائیں؟ گاڑی بھی مخدوش ہے، اسے زیادہ دیر تک زیر استعمال نہیں رکھ سکتے۔ ٹھکانے کے بارے میں اس کی تشویش بجا تھی، لیکن وان اوف کے مکان کے استعمال کے بارے میں اس سے متفق نہیں تھا۔ وہ دونوں ختم کر دیے گئے تھے، لیکن ہماری بے خبری میں کسی بھی وقت کوئی تیسرا وہاں آ سکتا تھا اور کسی بھی غیر معمولی تبدیلی پر چوکنا ہو کر ان دونوں کے قتل کے راز سے واقف ہو سکتا تھا۔ ایسی صورت میں ہم بے خبری میں رنگے ہاتھوں پکڑے جا سکتے تھے۔ ہمیں بس وہ رات ہی کہیں بسر کرنا تھی، پھر صبح کی پہلی پرواز سے ہم کراچی لوٹ جاتے۔ یوں تو وہ چند گھنٹے اس گاڑی میں بھی گزارے جا سکتے تھے، لیکن اس میں خطرات بھی مضمر تھے۔ وان اوف کے مکان سے دور نکل کر میں سست روی کے ساتھ ڈرائیونگ کرتا رہا۔ پھر اچانک ہی میں نے ویرا کے ہوٹل واپس لوٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویرا میرا فیصلہ سن کر حیران رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو تم یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھے، پھر اب کیا ہو گیا؟ اس وقت وان اوف زندہ تھا اور اسے ہماری تلاش تھی۔ اب گاڑی سے پیچھا چھڑانے کے بعد ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہم بلا وجہ ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ مر گیا، لیکن اس نے کچھ لوگوں کو ہماری بو پر لگایا ہوا تھا۔ جب تک انہیں وان اوف کی موت کا علم نہیں ہوتا، ہماری تلاش کی مہم جاری رہے گی۔ اس نے کہا رہا کرے، وہ سب شہر میں گاڑی تلاش کر رہے ہوں گے جو تھوڑی دیر بعد کہیں خالی کھڑی ہوئی مل جائے گی۔ یہ خیال بھی تو تھا کہ ناصر یا خود وان اوف نے براہ راست کسی کو ہوٹل پر مامور نہ کر دیا ہو۔ تم تھک گئی ہو، میں نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ تم نے خود ہی مجھے بتایا تھا کہ تم نے ہوٹل میں کمرہ ایک نو مسلم مقامی عورت کے طور پر بک کرایا ہے۔ لیلا شہزاد کے نام پر کوئی شبہ تک نہ کر سکے گا کہ وہ شوگر کوئن کا کوئی روپ ہے۔ پھر کوئی مقامی تمہارا صورت آشنا بھی نہیں ہے۔ شوگر کوئن کی حیثیت سے تم سیاہ پوش عورت کے روپ میں ہی ان کے سامنے آتی رہی ہو۔ وان اوف کے مرنے کے بعد تمہارے پہچان لیے جانے کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے۔ ہوٹل میں اگر کوئی نگرانی پر مامور بھی ہوا تو اس کا دائرہ کار پجیرو استعمال کرنے والوں کی ذات تک محدود ہوگا۔ غنیمت ہے کہ تمہارا ذہن جاگ رہا ہے۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولی۔ ایسی تھکا دینے والی خون ریز رات میری زندگی میں کبھی نہیں آئی تھی۔ سارا ہی وقت بھاگ دوڑ اور مار داڑ میں گزرا ہے۔ ہوٹل پہنچ کر ساری تکان دور ہو جائے گی۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا ٹھکانہ ملے تو میں ناصر کو بھی چھیڑوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ تم اپنی کھوپڑی پر قابو رکھو گے۔ وہ ایک دم ہی بھڑک اٹھی۔ اگر اس وقت ہم خطرناک صورتحال سے دو چار نہ ہوتے تو میں ہرگز تمہیں اپنا کمرہ استعمال کرنے کی اجازت نہ دیتی۔ بس میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے خاموش کر دیا۔ غیر ضروری تقریر کی ضرورت نہیں۔ آج کی رات تمہاری سنگ دلی اور صفاقی دیکھنے کے بعد مجھے بھی تم سے خوف آ رہا ہے۔ تمہارے بارے میں کوئی نرم و نازک خیال ابھرا تو مجھے اپنی صحیح الدماغی پر شبہ ہونے لگے گا۔ وہ بات میں نے یوں ہی روا روی میں کہی تھی۔ شاید اس نے سر گھما کر مجھے غصیلی نگاہوں سے گھورا تھا۔ پھر بولی اور دوسری بات یہ کہ میں اب تمہیں کسی سے چھیڑ چھاڑ کا مشورہ نہیں دوں گی۔ لائٹز کاٹیج سے تمہارے فرار کی کہانی ابھی تک راز میں ہے۔ ان لوگوں کو یہی سمجھنے دو کہ تم بھی اس حادثے میں لقمہ اجل بن گئے ہو۔ انہیں شبہ بھی ہو گیا کہ تم وہاں سے قبل از وقت زندہ نکل بھاگے تھے تو وہ تمہاری تلاش میں ہر اس ٹھکانے کو جہنم بنا دیں گے جہاں سے تمہارا سایہ بھی ملنے کی امید ہو سکتی ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ اس وقت ان معاملات میں کسی مردانہ آواز کی دخل اندازی سارا بنا بنایا کھیل بگاڑ سکتی تھی۔ اکبر سے ملا ہوا ناصر کا فون نمبر میرے پاس محفوظ تھا، جس کے سہارے میں کسی بھی وقت دوبارہ ان لوگوں کی راہ پر لگ سکتا تھا۔ اس وقت میرے لیے ان معاملات میں الجھنا خطرناک ہو سکتا تھا اور دیار غیر میں غزالہ تک میری رسائی میں غیر متوقع تاخیر ہو سکتی تھی۔ ویرا ازلی طور پر ایک خبیث عورت تھی۔ اس کی ذات میں نرمی اور نزاکت کے حوالے سے میں نے جو کچھ کہا تھا وہ شاید اس کی
تناؤ کو بڑھکانے کا سبب بن گیا تھا، کیونکہ بظاہر اس کا رویہ خشک تھا، لیکن اس نے شب خوابی کا اشتعال انگیز لباس بدلنے کے بعد غزالہ کا ریکارڈ کیا ہوا پیغام اس امید پر میرے حوالے کیا کہ میں ریکارڈ سننے کے بعد کچھ اس کی ستائش شروع کر دوں گا، مگر میں نے کیسٹ لے کر اس کے منی ریکارڈر پہ چڑھایا اور پلے کا سوئچ آن کر کے بے پرواہی سے صوفے پر دراز ہو گیا۔ میں خیریت سے ہوں۔ کیسٹ سے غزالہ کی ترنم ریز اور پرسکون آواز ابری، میرے وجود میں خلش اور آسودگی کا ایک ملا جلا احساس پیدا ہو گیا۔ آسودگی کا تعلق غزالہ سے قائم قربت سے تھا اور خلش اس بات کی تھی کہ وہ اس وقت میری رسائی سے ہزاروں میل دور غیروں کے درمیان پناہ گزین تھی۔ مجھے ہر چیز کی آزادی اور سہولت میسر ہے، مگر ایک بند چار دیواری میں ایک بوڑھی عورت میری دیکھ بھال اور خدمت پر مامور ہے، جو میری ہر بات سمجھنے کے باوجود ایک لفظ بھی نہیں بولتی اور عملاً گونگی بنی ہوئی ہے۔ میں جس عورت کی قید میں ہوں وہ سر سے پیر تک سیاہ لباس میں چھپی رہتی ہے، ایک بار پہلے سامنے آئی تھی یا اب میرے قریب موجود ہے، بظاہر مہربان لگتی ہے۔ اپنوں سے دوری کے علاوہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اب شاید مجھے کوئی لمبا سفر درپیش ہے، میں منزل سے لا علم ہوں اور شاید اپنے انجام سے بھی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ یہ پیغام کس کے حوالے کیا جائے گا۔ باپ کے لیے میں صبر کے مشورے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ماں اور بھائی کی طرف سے مجھے فکر لاحق ہے، لیکن خوشی ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کو گرد و پیش کا گہرا شعور نہیں ہے، ورنہ رپوش ہونے والی بہنوں کے بھائی صدمے سے مر جایا کرتے ہیں اور مائیں اس دن کو کوستی ہیں جب ان کی کوکھ میں زندگی کی پہلی کومپل پھوٹی تھی۔ خالی کیسٹ چلتا رہا، آواز معدوم ہو گئی۔ غزالہ کے چند فکروں میں اس کی زندگی کی کہانی اپنے پورے کرب کے ساتھ واضح تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔